الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفی خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی بدء سورۃ البقرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. وقال تبارک وتعالی کما ورد فی نفس السورہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال عز وجل كما ورد في بدء سورة الأنبياء اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال جل وعلا كما ورد في بدء سورة القمر اقتربت الساعة وانشق القمر. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم ربنا زدنا ایمانا وہدی وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طیبا آمین یا رب العالمین. سب جانتے ہیں کہ ہمارے دین کی اصل جڑ اور بنیاد جو ہے وہ ایمان ہے. ایمان گویا کہ اس بنیاد کے مانند ہے کہ جس پر کوئی عمارت کھڑی ہوتی ہے. اسلام عبادت ہے اور اس کی بنیاد، اس کی فاؤنڈیشن ایمان ہے. اب ایمان کن کن چیزوں پر ہے؟ قرآن مجید میں بھی مختلف جگہوں پر مختلف انداز میں، جن کو ہم آرٹیکلز آف فیتھ کہیں گے، امور ایمانی، کن کن باتوں کو ماننے کا نام ایمان ہے. تو آرٹیکلز آف فیتھ جو ہے مختلف مقامات پر کچھ مختلف ترتیبوں سے بھی بیان ہوئے ہیں. لیکن سب سے پہلے تو مجھے توقع ہے کہ آپ میں سے اکثر حضرات نے بچپن میں ایمان مجمل اور ایمان مفصل کے الفاظ یاد کیے ہوں گے. اگر نہیں کیے ہیں تو بہرحال یہ بہت بڑی کوتاہی ہے، آپ کے والدین کی کوتاہی ہے. لیکن اب اس کی تلافی یہی ہو سکتی ہے کہ اب آپ ان کو یاد کریں اور اپنے والدین کے لیے استغفار کریں ان کے حق میں کہ اللہ ان سے جو کوتاہی ہو گئی تھی اس کو معاف فرما دے، میں نے اس کی تلافی کر دی. مجملاً ایمان کیا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اس میں صرف ایمان باللہ کا تذکرہ ہے. میں مانتا ہوں اللہ کو جیسا کہ وہ اپنے اسماء اور صفات سے ظاہر ہے، اور میں نے قبول کیے اس کے تمام احکام، اور میں اقرار کر رہا ہوں زبان سے اور تصدیق کر رہا ہوں دل سے. یہ ہے ایمان مجمل. اور ایمان مفصل آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ ہے ایمان گویا کہ تفصیلی. اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، یوم آخر پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، بعث بعد الموت پر ایمان، یوم آخر پر ایمان. تو یہ گویا کہ آرٹیکلز آف فیتھ کو اس طریقے سے ایمان مجمل اور ایمان مفصل میں بیان کیا گیا. میں نے قرآن مجید سے صرف 2 مقامات اس وقت آپ کے سامنے نقل کیے تھے. ایک تو بالکل آغاز میں، سمجھتا ہوں کہ اکثر حضرات کو آیات یاد ہی ہوں گی. ابتدائی جو 5 آیات ہیں سورہ بقرہ کی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں. اس میں جو کچھ ہے حتمی ہے، یقینی ہے، قطعی ہے، اٹل ہے. اور یہ کیا ہے؟ ھدی للمتقین، رہنمائی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو تقویٰ کی روش اختیار کرنا چاہیں، جو بچنا چاہیں اللہ کے غضب سے، اللہ کے عذاب سے. ان کی کیا شان ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب. اب ایمان کا سب سے بڑا وصف آ گیا، ایمان بالغیب. اس لیے کہ یہ سارے امور جن پر ہم ایمان لاتے ہیں وہ غیب سے متعلق ہیں، وہ ہماری نگاہوں کے سامنے کی چیزیں نہیں ہیں. اللہ، آخرت، فرشتے، یہ سب کیا ہے؟ کتاب ہمارے سامنے ہے، قرآن ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، لیکن اس کا منزل من اللہ ہونا تو ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے. یہ تو صحابہ کے سامنے بھی نہیں تھا. صحابہ میں سے کسی نے اس قرآن کو حضور پر اترتے ہوئے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا. لہذا یہ سارے امور جو ہیں وہ در حقیقت جنت ہے، دوزخ ہے، فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں، قیامت ہے، یہ سب کیا ہے؟ بالغیب. والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اور وہ لوگ کہ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو اے نبی آپ پر نازل کیا گیا قرآن حکیم، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، تورات نازل کی گئی، انجیل نازل کی گئی، زبور نازل کی گئی. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر تو وہ یقین رکھتے ہیں. یہ میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سٹائل چینج ہوا ہے، قرآن کے لیے، تورات کے لیے ایمان کا لفظ آیا، غیب پر ایمان کا لفظ آیا، لیکن جب آیا معاملہ آخرت کا تو یقین کا لفظ آیا. اس کی وجہ کیا وہ میں بعد میں بیان کروں گا. ایمان مان لینے کو کہتے ہیں، تصدیق کرنے کو کہتے ہیں. اور ایمان کے دو درجے ہوتے ہیں، ایک زبان سے مان لینا، ایک دل سے تصدیق کرنا. تو آخرت وہ شے ہے جس کے لیے بہت ضروری ہے کہ دل سے تصدیق ہو اور یقین ہو اس کے اوپر. یہاں پر لفظ ایمان نہیں آیا، ایقان آیا ہے. وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے رب کی جانب سے راہ ہدایت پر گامزن ہیں، اور یہ ہیں وہ لوگ جو بالآخر اپنی آخری منزل مراد کو، فلاح کو پہنچ جائیں گے. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم. دوسرا مقام آیت البر ہے، اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی صرف اس کا نام نہیں ہے کہ اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف پھیر دو. ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. یہاں ایمانیات جو ہیں، ایمانیات خمسہ ہم انہیں کہیں گے، 5 باتوں کا. بلکہ اصل میں تو نیکی اس کی ہوتی ہے جو ایمان لایا ہو اللہ پر اور یوم آخر پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر. باقی طویل آیت ہے، وہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے، لیکن یہاں 5 چیزیں گنی گئی. ویسے آپ کے علم میں ہوگا، بہت سے حضرات کو یاد بھی ہوگا، سورہ بقرہ ہی کی آخری سے پہلی آیت جو ہے اس میں بھی کچھ آرٹیکلز آف فیتھ کا تذکرہ آیا ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من الرسل. بہرحال ان میں سے جو خاص بات آج مجھے آپ سے کہنی ہے کہ ویسے تو 5 بھی ہو گئے، کہیں 7 بھی ہو جائیں گے ایمانیات اگر گنیں گے ہم. حدیث جبرائیل میں جو آئی ہے، جو میں نے سنایا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اب یہ 7 ہو گئے. اس حوالے سے مختلف ہے، لیکن ان کو عام طور پر علماء نے گروپ کیا ہے 3 میں. ایمان باللہ یا توحید، اس میں اللہ کے اسماء صفات، اس کی توحید، اس کی شان جو ہے منفرد سب آ گئی. پھر ایمان بالرسالت، اس میں وحی پر ایمان آ گیا، فرشتوں پر ایمان آ گیا. وحی کون لاتا تھا؟ فرشتہ لاتا تھا. وحی کا ریکارڈ کیا ہے؟ کتابوں کی شکل میں ہے. وحی جس پر آئی وہ رسول ہے. تو ایمان بالرسالت میں یہ 4 ایمانیات شامل ہو گئے. فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، وحی پر ایمان اور رسولوں پر ایمان. اور ایمان بالآخرہ، اس کے بارے میں تفصیل سے مجھے گفتگو کرنی ہے. تو 3 یا ایمان بالآخرہ کے لیے ایک لفظ اور بھی ہے، ایمان بالمعاد. معاد، عاد یعود کہتے ہیں لوٹنے کو. یہ لوٹنے پر ایمان. انا للہ و انا الیہ راجعون.
ہم اللہ ہی کے پاس سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ لوٹنا ہے. اسی لیے معاد کہتے ہیں لوٹنے کی جگہ، جہاں ہم لوٹ کر جائیں گے اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہمیں حاضر ہونا ہے. اس اعتبار سے جو ایمانیات ثلاثہ ہیں ان کی اصطلاحات کیا ہوئی؟ ایمان باللہ یا توحید، ایمان بالرسالت، اور ایمان بالآخرہ یا ایمان بالمعاد. بس ایک آدھ منٹ اور اس میں لوں گا آپ سے. بنیادی باتیں ہیں ایمانیات کے بارے میں. ویسے اس موضوع پر میرے 5-6 گھنٹے کے لیکچرز موجود ہیں، آڈیوز میں، ویڈیوز میں. اس میں ایک ریلیٹو جو ہے امپورٹنس کے اعتبار سے تینوں کا اپنی اپنی جگہ پر بعض اعتبارات سے اہم ترین ہونے کا مقام ہے. اصولی اعتبار سے، نظری اعتبار سے، فکری اعتبار سے اصل ایمان کیا؟ ایمان باللہ. آخرت پر ایمان بھی اللہ کی صفت عدل پر ایمان کا ظہور ہے کہ اللہ جو عدل فرمائے گا اور نیکی کی جزا دے گا، بدی کی سزا دے گا. ایمان بالرسالت بھی اللہ کی صفت ہدایت کا ظہور ہے. اللہ ہدایت دیتا ہے تو وہ ہدایت جو ہے اس کی ایک شکل وہ بھی ہے. تو اہم ترین ایمان جو ہے، اسی لیے ایمان مجمل میں آپ نے دیکھا نام صرف اللہ کے ایمان کا ذکر ہے. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. گویا کہ جیسے ہماری زبان کا محاورہ ہے ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، اسی طرح گویا کہ ایمان باللہ میں سارے ایمانیات موجود ہیں. لیکن قانونی اعتبار سے اصل ایمان ایمان بالرسالت ہے. کوئی شخص بالکل موحد ہے، کوئی شخص بہت نیک ہے، صالح ہے، حضور کو نہیں مانتا تو کافر ہے. اس کی توحید بھی زیرو، اس کے اعمال بھی زیرو. تو لیگل قانونی اعتبار سے کسی کے مسلمان ہونے کے لیے اہم ترین ایمان جو ہے وہ ایمان بالرسالت ہے. لیکن عمل کے اعتبار سے اہم ترین ایمان ایمان بالآخرہ ہے. آخرت کا یقین ہوگا تو آپ تیر کی طرح سیدھے رہیں گے، غلط کام کریں گے نہیں. یقین ہے کہ جواب دہی کرنی ہے. غلط کام ہوتا ہی اس وقت ہے جب ایمان بالآخرت کو کچھ ذوق پہنچ جاتا ہے، کوئی کمزوری لاحق ہو جاتی ہے، اضمحلال ہو جاتا ہے. یا تو وہ شفاعت باطلہ کا تصور، ہمیں چھڑانے والے موجود ہیں جی، کرو جو مرضی کھاؤ پیو عیش کرو، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست. ہمارے یہ معبود ہیں نا جن کو ہم دنڈوت کرتے ہیں، جن کے آخر ان کے بھی ہم نے چڑھائے کائے کے لیے چڑھائیں، کس کام آئیں گے یہ وہاں ہمیں چھڑا لیں گے. تو پھر ظاہر بات ہے وہ ایمان بالآخرت ہونا نہ ہونا برابر ہو گیا، زیرو ہو گیا. ایمان بالآخرت صحیح ہوگا تو انسان کا عمل درست ہوگا. اب آج اس ایمان کے بارے میں ایمان بالآخرت کے بارے میں کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، جن میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کے بھی 3 مراحل ہیں. ہم آخرت پر ایمان، قیامت پر ایمان، بلکہ اس میں ہم لفظ قیامت جو ہے وہ اکثر غلط العام کے طور پر استعمال کرتے ہیں. اس کے کئی مراحل ہیں، بلکہ میں تو اسے کہوں گا کہ 5 مراحل. 3 ہیں نفخہ صور. یہ جو حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں، اللہ کے دل قدر فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہیں، اور وہ حضور نے فرمایا کہ وہ سور ہاتھ میں لیے ہوئے بس اللہ کے وہ اذن کے منتظر ہے کہ کب پھونک مارے، بالکل الرٹ. تو پہلا مرحلہ اس کا ہوگا جسے قرآن الساعہ کہتا، قیامت نہیں کہتا. ہم اسے قیامت کہتے ہیں. قیامت آئے گی تو یہ ہو جائے گا، قیامت آئے گا تو پہاڑ کے جو ہے پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح چلے گا. قیامت لفظ قیامت جو ہے یہاں غلط ہے. قرآن کی روح سے یہ الساعہ، وہ جو ہلچل ہوگی، پہاڑ چلیں گے، زمین بوس ہو جائیں گی، عمارتیں، یہ تمام جو ہے نظام شمسی درہم برہم ہو جائے گا. جو میں الشمس والقمر، سورج اور چاند یکجا ہو جائیں گے، اور چاند جو ہے سورج کے اندر دھس جائے گا. یہ سارا معاملہ جو ہوگا ایک بڑی عظیم ہلچل ہوگی. اسے ساعہ کہتے ہیں. الساعہ والساعۃ ادھا وامر. یہ جو ساعت آنے والی ہے یہ بہت مہیب ہے اور بہت کڑوی شے ہے. چنانچہ سورہ حج کی پہلی آیت کیا ہے؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید.
یہ زلزلۃ الساعہ، یہ ساعہ وہ گھڑی، ساعہ سے مراد کہ گھڑی، جیسے ہم گھڑی کا لفظ بولتے ہیں، اس گھڑی کو بھی جو یہاں لگی ہوئی ہے، اور گھڑی ایک ساعت کو بھی ہم کہتے ہیں، 4 گھڑی دن گزر چکا تھا، گھڑیاں ہوتی ہیں دن کی. تو اسی طریقے سے الساعہ ایک خاص معین وقت ہے، اور وہ وقت کب آئے گا؟ جبکہ سور میں اسرافیل پھونکیں گے اور یہ پہلا نفخہ ہوگا، اس کو کہتے ہیں نفخہ فزع. وہ نفخہ کہ جس کے بعد ہلچل رونما ہو جائے گی، شدید، بڑی شدید ہلچل، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح چلیں گے اور زمین جو ہے چٹیل میدان کر دی جائے گی. دکت الارض دکن دکا، نہ کوئی اونچائی رہے گی نہ نیچائی رہے گی، لا عوج فیہا ولا امتا، نہ کوئی ٹیڑھ رہے گا کہ یہ وادی ہے یہ پہاڑ ہے ادھر سے ہو کر گزر، سیدھا چٹیل میدان، کوئی شے نہیں ہوگی. ابھی تو دنیا نے ایک نقشہ دیکھا، ورلڈ ٹاور ختم ہو گئے، نسیہ منسیہ ہو گئے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ٹاورز. یہ پوری زمین پہ جو کچھ ہے، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، جو کچھ بھی اس زمین کے اوپر ہے اس کو ہم نے چورا چورا کر کے بکھیر دینا. یہ ہے قیامت کا مرحلہ اول، جس کو ہم قیامت کہتے ہیں. قرآن اس کو کہتا ہے الساعہ. اس الساعہ کے بعد پھر دوسرا، پھر نفخہ ہوگا. اصل میں سورہ زمر کے آخر میں 2 نفخوں کا ذکر ہے، اس لیے عام طور پر لوگ جو ہیں 2 سمجھتے ہیں، لیکن محققین نے اس پر غور کر کے 3 معین کیے. نفخہ اولا جو ہے وہ نفخہ صاع، پھر آئے گا نفخہ صاعق، جبکہ ہر جاندار چیز پر موت طاری ہو جائے گی، ہر جاندار چیز پر موت طاری ہو جائے گی. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ. جب یہ دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا تو پھر جو بھی آسمانوں میں ہے، جو بھی زمین میں، سب مر کر گر جائیں گے، سوائے ان کے جنہیں تیرا رب چاہے. استثناء ہے، لیکن استثناء پیغمبروں کو بھی نہیں ہے، حضور کو بھی نہیں ہے. حضور بھی کہتے ہیں کہ جب باعث بادل موت ہوگا تو سب سے پہلے ہوش مجھے آئے گی. ہاں کون اس سے مستثنیٰ ہے علماء کے نزدیک؟ حملۃ العرش، وہ فرشتے جو عرش خدابندی کو تھامے ہوئے ہیں، اٹھائے ہوئے، ان پر موت طاری نہیں ہوگی. ظاہر بات ہے نہ اللہ پہ اس کے موت کے طاری ہونے کا سوال ہے، اس کا عرش اور حملۃ العرش جو ہے، الذین یحملون عرشہ، یحملون العرش، یہ ہے نفخہ دوم. پھر نفخہ سوم ہوگا. ویسے سورہ زمر میں اسے دوسرا کہا گیا ہے، ثم نفخ فیہ اخری فاذا ھم قیام ینظرون. پھر جب تیسری مرتبہ پھونکا جائے گا تو تم دیکھو گے سب کے سب زندہ ہو کر کھڑے ہوں گے دیکھتے ہوئے. یہ جو قیام ہے اس سے قیامت ہے. قیامت اس تیسرے مرحلے کا نام ہے. ہم اس سب کو قیامت کہتے ہیں، اس لیے میں نے اس کو غلط نہیں کہا، غلط العام کہا ہے. بعض چیزیں غلط جو ہیں عام ہو جاتی ہیں تو غلط العام فصیح، پھر اس کے اندر ہم تردید نہیں کرتے کہ عام بول چال میں قیامت آتا ہے، اس پورے کے مجموعے کے لیے قیامت آ جاتا ہے، اس پورے مجموعے کے لیے آخرت بھی آ جاتا ہے. لیکن اصل میں اس کے بعد کیا ہوگا؟ چوتھا مرحلہ ہے پھر حساب کتاب. ووضع الکتاب، پھر میزان نصب کی جائے گی. پانچواں مرحلہ آخری فیصلے، وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا. پھر یہ آخرت ہے، اب آخرت کی زندگی اب شروع ہو گئی. وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. لیکن وہ جو حساب کتاب کا دن ہے اسے یوم القیامہ کہتے ہیں. یہ جو در حقیقت ہے یہ ایک جو ہے آرگینک فنومینن ہے، ایک آرگینک ہول ہے. اس کو آخرت بھی کہہ دیتے ہیں، قیامت بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن میں نے آج اس کا تجزیہ کر کے آپ کو بتایا کہ اس آخرت کے 5 مراحل ہیں. الساعہ، پھر نفخۃ الصعق، بے ہوش ہو کر گر پڑنا، مر جانا. نمبر 3 نفخۃ البعث، دوبارہ اٹھ کھڑے ہونا. چوتھے جمع ہو جانا میدان حشر میں، وجاء ربک والملک صفا صفا. اور وہی میدان حشر میں اللہ کا بھی نزول اجلال ہوگا، فرشتے بھی صفے باندھے کھڑے ہوں گے اور تمام انسان بھی کھڑے ہوں گے حساب کتاب کے لیے. اس یوم القیامہ کی قسم کھائی گئی ہے. لا اقسم بیوم القیامہ
ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یہ یوم قیامت جو ہے یہ ہے وہ تیسرا مرحلہ۔ پھر جزا و سزا کے فیصلے، وانھا لجنۃ ابدا ولنار ابدا۔ اب جو میرا آج کا اصل موضوع ہے، یہ میں نے خاصا وقت لے لیا تمہید میں، وہ اس قیامت کی علامات۔ اکثر و بیشتر ہم سمجھتے ہیں قیامت بہت دور ہے، بہت دور ہے، بہت دور ہے۔ آج سے 8 سال پہلے میری کتاب شائع ہوئی تھی، سابق اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل۔ اس میں چونکہ پھر قیامت اور اس سے پہلے کے جو واقعات آنے والے ہیں ان کا ذکر ہے، تو ہمارے آپ کو معلوم ہے بہت دانشور ہیں، ادیب ہیں، مختار مسعود صاحب، انہیں میں نے وہ کتاب دی پڑھنے کے لیے۔ انہوں نے پڑھ کر کہا آپ نے تو قیامت کو بہت قریب دکھا دیا۔ تو میں نے اس وقت ان کو تو صرف ایک آیت قرآن کی سورہ معارج کی پڑھ کر سنائی، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ لوگ اسے دور دیکھ رہے ہیں کہ بہت دور ہے، ہم اسے اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، موجود ہے۔ تو قیامت کا قرب چونکہ اب انتہائی قرب ہو چکا ہے، انتہائی قرب ہے، بلکہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا ایک حدیث کی روح سے، ہم اس وقت یوم قیامت میں ہیں۔ لیکن یہ کہ آج میرا موضوع جو ہے میں ذرا تفصیل کو چاہوں گا تدریجاً آپ کے سامنے لاؤں۔ قیامت کی پہلی نشانی، سب سے بڑی نشانی، سب سے اولین نشانی حضور کی بعثت۔ انا آخر المرسلین وانتم آخر الامم، میں آخری رسول ہوں، تم آخری امت ہو۔ اور یہ حدیث بہت مشہور ہے، بخاری سمیت اکثر جو کتب احادیث ہیں اس میں موجود ہے، انما بعثت انا والساعۃ کہاتین، آپ نے اپنے یہ دانے ہاتھ کی 2 انگلیاں، یہ انگشت شہادت اور یہ پھر وسطی درمیانی جوڑا ان کو، جیسے یہ دونوں انگلیاں جڑی ہوئی ہیں آپس میں، بالکل اسی طریقے سے میں اور قیامت ساتھ ساتھ ہیں۔ انما بعثت انا والساعۃ کہاتین۔ بلکہ اس کے ضمن میں یہ تو مشہور بہت حدیث جو ہے میں نے ابھی آپ کو سنائی، کہ ایک خاص حدیث جو ہے جس کا میرے ذہن میں تھا، میں نے کبھی پڑھی تھی، پھر میں نے اب ذرا تحقیق کر کے اس کا حوالہ معلوم کیا ہے، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ حضور فرماتے ہیں بعثت فی نفس الساعہ، میں تو قیامت ہی، عین قیامت میں پیدا کیا گیا ہوں، بھیجا گیا ہوں۔ میری بعثت سے قیامت کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ بعثت فی نفس الساعہ فسبقتها کما سبقت ہذہ، یہاں بھی آپ نے 2 انگلیاں جوڑ کر کہا بس میں اس قیامت سے ذرا آگے نکل آیا ہوں، جیسے یہ درمیانی انگلی آگے نکلی ہوئی ہے اس سے، بس سبقتها، میں اس سے آگے نکل آیا ہوں، کما سبقت ہذہ، جیسے کہ یہ انگلی اس انگلی سے آگے نکلی ہوئی نظر آ رہی ہے، بس اتنا ہی میں پہلے آ گیا ہوں۔ یہ تو میں نے حدیثوں سے آپ کو بتایا۔ صحابہ کا طرز عمل ہمیں معلوم ہوتا ہے سیرت سے، ذرا تیز آندھی چلتی تھی وہ سمجھتے تھے قیامت آ گئی، یعنی استحضار قیامت۔ قرآن مجید آپ پڑھیں، کوئی صفحہ ہوگا ہی نہیں کہ جس میں قیامت کا ذکر نہ ہو۔ سب سے بڑی خبر جو دی ہے محمد الرسول اللہ نے اور تمام انبیاء نے، وہ تو یہی دی ہے۔ یہ نہ سمجھو یہ اسی طرح کارخانہ ہے، یہ دنیا جو ہے یہ چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، خود بخود خود بخود خود بخود خود بخود چلتا رہے گا ہمیشہ، یہ اٹرنل نہیں ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا جن حضرات کو فزکس کو دلچسپی ہے، آج سے 50 60 70 سال پہلے یہ سمجھا جاتا تھا یہ اٹرنل ہے، کائنات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ وہ فزکس میں نیوٹن کا دور کہلاتا ہے، نیوٹونین ایرا آف فزکس۔ میٹر از انڈسٹرکٹیبل، میٹر جو ہے ڈسٹرائے ہو ہی نہیں سکتا، تو یہ میٹیریل ورلڈ کیسے ختم ہو جائے گی؟ چلتی رہے گی، چلتی رہے گی، چلتی رہے گی، چلتی رہے گی۔ اب ریسنٹ جو ہمارا یہ دور ہے یہ ذرا مختلف دور ہے، یہ آئنسٹائن کا دور ہے۔ پوسٹ آئنسٹائن ایرا جو ہے فزکس کا، اس میں اس کے پریمسز سارے بدل گئے ہیں۔ اب تو کہتے ہیں خاص وقت پہ یہ کائنات پیدا ہوئی، ہمیشہ سے نہیں ہے۔ بگ بینگ، بڑا دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ جو ہے جیسے پھل جڑی کھلتی جاتی ہے ایسے ہی کائنات کھلنی شروع ہو گئی، اور ابھی پھیلتی جا رہی ہے، پھیلتی جا رہی ہے، پھیلتی جا رہی ہے۔
تھیوری آف دی ایکسپینڈنگ یونیورس، اور یہ کہ ایک وقت میں یہی پھلجڑی الٹا سفر کرے گی اور پھر اسی ایک نقطے پر آ جائے گی جہاں سے یہ شروع ہوئی تھی۔ اب سائنس یہ کہہ رہی ہے۔ بہرحال تو صحابہ کرام کو استہزاء اس درجے تھا کہ ذرا تیز آندھی چلتی تھی اس وقت قیامت آ رہی، اور ہم لوگ اتنے دور ہیں اس قیامت سے کہ کہیں ایٹمک دھماکہ ہو جائے تب بھی ہمیں قیامت کا خیال نہیں آئے گا۔ ہم یہی سمجھیں گے بس ہوتا ہے، ہوتا ہی رہتا، کوئی ایسی بات نہیں، خاص نہیں، اس لیے کہ ہمارا وہ ذہن، ہماری سوچ، ہماری نفسیات کا تعلق گہرا نہیں رہا قرآن مجید کے ساتھ۔ اب میں نے 2 مقامات قرآن مجید کے آپ کو پڑھ کر سنائے، 2 صورتیں ہیں قرآن مجید کی، ایک تو بالکل وسط میں سمجھیے، 17ویں پارے کی پہلی آیت، سورہ انبیاء کی پہلی آیت، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے ان کے حساب کتاب کا وقت قریب آ چکا ہے اور وہ غفلت کے اندر اعراض کیے جا رہے ہیں، سنتے ہی نہیں، سوچتے ہی نہیں، بگٹر چلے جا رہے ہیں۔ نفس پرستی ہے، عیش پرستی ہے، دولت پرستی ہے، شہرت پرستی ہے، اقتدار پرستی ہے، یہ ساری پرستشیں ہیں۔ گردن جو ہے مختلف نوع شرک کے اندر مبتلا ہے، چلے جا رہے ہیں، سننے میں کوئی تیاری نہیں۔ اقترب للناس حسابهم، وہ حساب کی گھڑی آئی کھڑی ہے، وهم فی غفلۃ معرضون، یہ غفلت کے اندر اعراض ہی کیے جا رہے ہیں، سننے کو بھی تیار نہیں۔ اور دوسری سورہ قمر، اقتربت الساعہ وانشق القمر، دیکھو چاند پھٹ گیا اور قیامت قریب آ چکی۔ یہ شق قمر کا معجزہ جو حضور کے مبارک سے ظاہر ہوا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ بڑے بڑے کرے کیسے ہو جائے گا کہ یہ جو ہے روئی کے دیکھ لو چاند پھٹا کہ نہیں پھٹا، تمہاری نگاہوں کے سامنے پھٹا۔ ہاں ابھی چونکہ وہ وقت نہیں آیا ہے، وہ پھٹ کر پھر دوبارہ جڑ گیا۔ اقتربت الساعہ، وہ ساعہ پھر دیکھیے لفظ ساعہ آ رہا ہے یہاں، وہ میں نے جو آج آپ کو بتایا ساعہ اور ہے، قیامہ اور ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، وہ گھڑی، معین گھڑی وہ آ چکی ہے، قریب ہے، لیکن اور یہ چاند پھٹ گیا ہے۔ اب دیکھیے اس قیامت کی کچھ تو علامات ہیں جو احادیث میں آئی ہیں، جن کو ہم قیامت کی علامات صغریٰ کہتے ہیں۔ یہ ایک کتاب ہم نے حال ہی میں شائع کی ہے، مصری عالم ہیں ایک امین محمد جمال الدین، اور یہ الازہر کے اس اساتذہ میں سے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے اس امت کی عمر کتنی ہے، یہ اس کا نام ہے، عمر امت المسلمہ، امت مسلمہ کی عمر کتنی ہے۔ لیکن اس میں یہ قیامت کے جو حالات وحال اور اس سے پہلے واقعات ہیں بڑی تفصیل سے احادیث کا، چونکہ وہ استاد الحدیث ہے تو حدیث کا اچھا احساس کیا گیا اس کتاب، وہ ہم نے شائع کی، اس کا ترجمہ کرایا، شائع کی ہے، شاید کچھ نسخے باہر موجود ہوں۔ اس میں انہوں نے 65 علامتیں گنوائی ہیں، چھوٹی علامتیں قیامت کی۔ اب ظاہر بات ہے میں اس کا یہاں تذکرہ نہیں کر سکتا، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کو گروپ کر سکتے ہیں آپ 4 چیزوں میں۔ عام اخلاقی گراوٹ ہو جائے گی، معاصی کا غلبہ ہو جائے گا، علم کی کمی ہوگی، اور جاہل لوگ مقتدا اور لیڈر بن جائیں گے۔ اب اس کے مختلف شعبے، بے حیائی کتنی پھیل جائے گی، ناچ گانا کتنا ہو جائے گا، موسیقی کتنی ہو جائے گی، وغیرہ وغیرہ، یہ تو پھر اس کی تفاصیل ہے۔ تو 65 نقل کی انہوں نے، تو میں ظاہر بات ہے ان کو یہاں بیان نہیں کر سکتا، لیکن وہ ہمارے سامنے جس طریقے سے کہ حالات دنیا کے عفت اور عصمت، شرافت، صداقت، دیانت، ایفاء عہد، مروت، مہمان نوازی، زبان کا پاس، یہ چیزیں کہاں ہیں؟ ڈھونڈ اب ان کو چراغ رخ زیبا لے کر۔ تو یہ تو ہے علامات صغریٰ۔ ایک وہ ہے علامتیں کہ جن کے لیے میں نے عنوان قائم کیا، اس کتاب میں نہیں ہے، یہ علامات وسطیٰ، درمیانی علامتیں۔ یہ 2 علامتیں ہیں کہ جو حدیث جبرائیل میں آئی ہیں۔ حدیث جبرائیل جو ہے وہ بہت مشہور حدیث ہے، اور اسے ام السنہ کہا گیا، جیسے سورہ فاتحہ جو ہے ام القرآن ہے، قرآن کی جڑ، قرآن کی اساس، قرآن کی ماں۔
ایسے ہی حدیث جبرائیل ام السنہ، اس میں آپ کو معلوم ہے حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آئے جبکہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، حضور بھی تشریف فرما تھے، تو انہوں نے انسانی شکل میں کچھ سوال کیے، مجھے بتائیے اخبرنی عن الاسلام، اسلام کیا ہے؟ حضور نے جواب دیا، کہا ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں حضرت عمر کہ ہم حیران ہوئے، یہ کون ہے؟ یہ تو استادوں کا انداز ہوتا ہے کہ وہ شاگرد سے پوچھے کہ یہ سوال کا تو کیا، ہاں تو نے ٹھیک کہا ہے، تو یہ کون ہے جس کو حضور کے ساتھ یہ جرت ہو رہی ہے؟ لیکن خاموش رہے۔ پھر سوال کیا اخبرنی عن الایمان، ایمان کیا؟ جیسا کہ میں نے آج شروع کی اپنی گفتگو، ایمان کسے کہتے ہیں؟ حضور نے اس کی ڈیفینیشن دی، کہا صدقتا، ٹھیک کہا آپ نے۔ اچھا، پھر اخبرنی عن الاحسان، احسان بتائیے کسے کہتے ہیں؟ پھر حضور نے صدقتا، آپ نے ٹھیک کہا۔ چوتھا سوال کیا اخبرنی عن الساعہ، پھر دیکھیے لفظ ساعہ آیا، یہاں قیامت نہیں آیا ہے۔ آج یہ اصلاح آپ کی جو ہے وہ پکی ہو جانی چاہیے کہ غلط العام سے نکلے اور ساعت اور قیامت میں فرق کریں۔ اخبرنی عن الساعہ، اس گھڑی کی خبر دیجیے۔ آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اور اس حدیث کی بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور بھی نہیں پہچانے تھے کہ یہ جبرائیل ہے۔ گویا کہ اس سوال کا جو جواب آپ نے دیا وہ عام آدمی کے اعتبار سے دیا ہے، جیسے کہ عام آدمی نہیں جانتا، میں بھی نہیں جانتا۔ پھر انہوں نے سوال کیا اخبرنی عن اماراتہا، مجھے کچھ اس کی علامتیں تو بتا دیجئے۔ دو علامتیں اب آپ نے بیان کی، بہت اچھی۔ ان تلد الامۃ ربتہا، پہلی علامت یہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی۔ اس کی اگرچہ الفاظ ایسے ہیں کہ ایک سے زیادہ تعبیرات ممکن ہیں، لیکن جس تعبیر پر میرا دل ٹھکا ہے اور اکثر لوگوں کی رائے بھی وہی ہے کہ اولاد اتنی سرکش ہو جائے گی کہ بیٹیاں جو ہے ماؤں پر حکومت کریں گی اور مائیں بیٹیوں سے ڈریں گی۔ کسی بیٹی کی غلط حرکت پر انگلی نہیں اٹھا سکے گی کہ مباد پتہ نہیں یہ پھٹ کر کیا کہہ دے گی دوبارہ پیچھے، مجھے کیا کہہ دے گی یہ، اس لیے خاموشی رکھو۔ جو پنجابی میں کہتے ہیں نیوی پاؤ، مائیں ڈریں گی اس طریقے سے، حالانکہ انہوں نے جنا ہے اب اس بیٹی کو۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ اولاد میں بیٹا ہوتا ہے زیادہ جس کے بارے میں سرکشی، بیٹیاں تو بہت ہی جو سبمسو اور بہت، لیکن اس وقت صورت یہ ہو جائے گی کہ بیٹیوں کی سرکشی کا یہ عالم ہوگا کہ وہ ماؤں کے اوپر حاکم ہے۔ اس سے بھی زیادہ نمایاں اور معین عبارت جو آپ نے بتائی قیامت کی نشانی، انتر الحفاۃ العراۃ العالۃ رعاشاء یتطاولون فی البنیان، جب تم دیکھو گے کہ وہ لوگ کہ جن کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، جن کے جسم پر کپڑے نہیں ہیں، اور جو نہایت مفروق الحاق اور بھوکے ہیں اور بھیڑیں بکریاں چراتے ہیں، دیکھو گے کہ وہ اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے۔ یہ ہے وہ نشانی، دبئی میں دیکھ لیجئے، شارجہ میں دیکھ لیجئے، ابوظہبی میں دیکھ لیجئے، جدہ میں دیکھ لیجئے، ریاض میں دیکھ، یہاں کیا تھا؟ 50 سال پہلے تک بھوکے ننگے کچھ نہیں تھا، ننگے پیر بس ننگے جسم، مفلوق الحال، بھیڑوں بکریوں کے گلے چلانے والے۔ آج ابوظہبی میں ایک عمارت 15 بلڈنگ منزلہ تھی شاید، اور بالکل صحیح ابھی بنی تھی، تیار نہیں، لیکن برابر والے نے 16 منزل بنا لی، اس نے صادق گرا کے دوبارہ جو ہے 18 منزل بنا لی۔ یتطاولون، مقابلہ کریں گے کہ کس کی عمارت اونچی ہے۔ اور جب وہ عمارتیں گراتے ہیں تو اس کا کوئی ساز و سامان نکالتے نہیں ہیں، یہ بھی نوٹ کر لیجئے۔ ایئر کنڈیشنر جو کہ بل ڈوزر آ کے گراتے ہیں بلڈنگ کو، اس لیے کہ ان کے ہاں لیبر اتنی مہنگی ہے کہ اس کا اتارنا جو ہے، اتار کے سنبھالنا، اس کے اوپر کاسٹ زیادہ آ جائے گی اس ایئر کنڈیشنر کی نسبت سے۔ یہ ہے انتر الحفاۃ العراۃ العالۃ رعاشاء یتطاولون فی البنیان، یہ وہ ہے کہ جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے، میکسیمم 50 برس کی بات ہے۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ تیل کی جو نکلنے سے پہلے کیا تھا؟ وہاں کچھ بھی نہیں۔ حجاز میں تو حاجیوں کی قربانیوں کا گوشت جو ہے سکھا کر سارے سال کھاتے تھے لوگ،
اور ان کی معیشت جو ہے وہ تھی اس پر کہ بھیڑے بکرے پالے تاکہ حاجی آئیں تو وہ اچھے منہ مانگے داموں ہم سے خرید لیں، یہی ان کا ذریعہ معاش تھا کیا باپ؟ پورا صحرا لقدق بواد غیر ذی زرع، اور پورے جزیرہ نما کا تھوڑا سا آپ علاقہ چھوڑ دیجئے یمن کا کہ وہاں کچھ سرسبزی تھی، باقی اللہ خیر صلی اللہ پورے عرب میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اب آئیے اس علامات وسطیٰ میں سے دوسری شے جو بہت اہم ہے وہ ایک سلسلہ ملاحم ہے، جنگوں کا سلسلہ۔ ملاحم پر پوری کتابیں ہیں کتب احادیث کے اندر، کتاب الملاحم، کتاب الفتن، کتاب و اشراط الساعہ، کتاب و علامات القیامہ، یہ ساری باتیں جو میں بیان کر رہا ہوں یہ میں کو اپنے پاس سے بیان نہیں کر رہا، احادیث نبویہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان میں سے ملاحم کا ایک باب ہے۔ ملاحم کسے کہتے ہیں؟ یہ ملحمہ کی جمع ہے، اور یہ بنا ہے لفظ لحم سے، لحم کہتے ہیں گوشت کو۔ تو جو قصائی کی دکان ہوتی ہے عرب ممالک میں اسے ملحم کہتے ہیں، جہاں گوشت کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں۔ بیچارہ ہمارا قصائی تو جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے اور چھروں سے اور بگدوں سے جو ہے وہ کاٹتا ہے، وہاں تو مشینیں لگی ہوتی ہیں وہ چیرتی ہیں اس کو، جیسے امریکہ میں یورپ میں انہیں کوئی مشقت نہیں کرنی ہوتی۔ بہرحال وہ ٹکڑے تو کرنے پڑتے ہیں نا آخر۔ تو ملحم ہے وہ جہاں گوشت کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں۔ تو جنگ جس میں ظاہر بات ہے گوشت کے ٹکڑے ہوتے ہیں، کسی کا بازو اڑ گیا وہاں گیا، کسی کا جو ہے وہ ٹانگ اڑ گئی ادھر گئی، یہ جو ہے اس کو ملحمہ کہتے ہیں۔ ملاحم اس کی جمع ہے۔ ملاحم پر جو ابواب ہیں اور اس کی جو احادیث ہیں اس کو آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ ان ملاحم ہی کے ضمن میں پھر حضرت مہدی کا ظہور ہے، وہ کوئی خرق عادت بات نہیں ہے۔ جیسے اور مجددین امت پیدا ہوتے رہے ہر صدی میں ایک مجدد، ایسے ہی انشاءاللہ اس 15ویں صدی کے مجدد حضرت مہدی ہوں گے، اور ان کے ظہور کا وقت بہت قریب آ چکا ہے۔ یہ میں آج سے 6 سال پہلے کہہ چکا ہوں، اور میں نے اس وقت یہ بھی کہا تھا کہ میرے اندازے میں ان کی ولادت ہو چکی ہے۔ بہرحال یہ قیاس کی باتیں غلط بھی ہو سکتی ہیں، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، گمان ہے، قیاس ہے، لیکن یہ گمان اور قیاس جو مبنی ہے احادیث پر، جو پورا ایک پکچر آتی ہے، اور اس پکچر کو آپ جب آپس میں اس کے وہ زگزاگ جو ہوتا ہے پزل، اس کے حصوں کو جوڑتے ہیں تو کوئی شے بنتی ہے نا، تو اس کے حصوں کو جوڑ کر ایک تصویر میرے سامنے آئی ہے، اس کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں۔ اسی میں پھر ایک خرق عادت واقعہ بھی ہوگا، اور وہ ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ یہ خرق عادت ہے، لیکن یہ اس ہستی کا معاملہ ہے جس کی پوری زندگی خرق عادت ہی خرق عادت، معجزہ ہی معجزہ، بن باپ کے پیدائش معجزہ۔ تنگھوڑوں کے اندر پڑے ہوئے بول رہے ہیں انی عبداللہ، اور اپنی والدہ کی جو ہے عصمت و عفت کی حفاظت کی وہ گواہی دے رہے ہیں، اس سے بڑا معجزہ کیا ہوگا؟ پھر جو معجزے دیے گئے، مردہ کو کہے قم باذن اللہ اور وہ کھڑا ہو جائے، گارے کا بنائے پرندہ، شکل بنائے اس میں پھونک مارے اڑتا ہوا پرندہ بن جائے۔ خلق الحیات، احیاء موتا، اس سے آگے اور کون سا معجزہ ہو سکتا؟ تو یہ معجزات پھر ان کا رفع سماوی معجزہ ہے، اور پھر ان کا واپس آنا معجزہ۔ یہ جو حضرت عیسیٰ کے بارے میں عقائد ہیں ان کو نوٹ کر لیجئے۔ یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عیسیٰ جو تھا وہ جادوگر تھا، ولد الحرام تھا، معاذ اللہ نقل کفر نباشد، باسٹرڈ تھا، بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوا، باپ تھا اور حرامی بچہ تھا وہ یوسف کا، یوسف نجار کا، اور ہم نے اسے سولی چڑھا دیا، ختم ہوا، مر گیا، دفع ہوا، ختم ہوا۔ یہ ہے عقیدہ یہودیوں کا۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ انہوں نے غلو کرتے ہوئے انہیں اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ باقی بن باپ کے پیدائش وہ مانتے ہیں، معجزے ان کے مانتے ہیں، آسمان پر اٹھایا جانا مانتے ہیں، اور زمین پر دوبارہ آنا بھی مانتے ہیں۔ لیکن ہمارے اور ان کے درمیان فرق کیا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ سولی چڑھائے گئے، پھر وہاں سے اتار کر ان کی لاش رکھ دی گئی ایک غار میں، تیسرے دن وہ وہاں زندہ ہو گئے دوبارہ، اور پھر آسمان پر گئے۔ ریزریکشن جو ہے بعث بعد الموت، ان کے خیال میں حضرت مسیح کی ہو چکی ہے، ہمارے نزدیک نہیں۔ وہ سولی چڑھائے نہیں گئے، انہیں اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھایا۔ ان کی جگہ پر اب یہ معلوم ہو گیا ہے کہ جس حواری نے غداری کی تھی
اور انہیں گرفتار کرایا تھا، اس کی شکل بنا دی گئی حضرت عیسیٰ کی سی، اور وہ چڑھا ہے، وہ کیفر کردار کو پہنچا ہے، اور اس کو تو وہ مستحق تھا اس کا کہ اس نے غداری کی تھی۔ لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ زندہ آسمان پر گئے اور واپس آئیں گے۔ بہرحال یہ خرق عادت بات ہے۔ تیسرا ایک بہت بڑا واقعہ ظہور پذیر ہونے والا ہے، بہت بڑا، اس پر میں مفصل تقریریں بھی کر چکا ہوں، وہ خروج دجال ہوگا، المسیح الدجال، جھوٹا مسیح۔ لیکن میں اس وقت جو ہے ان تمام باتوں کے بارے میں عرض نہیں کر رہا، صرف ملاحم کے بارے میں مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، یعنی جس کی دہلیز پر ہم اس وقت کھڑے ہیں، بلکہ دہلیز سے گزر کر اب دالان میں آ رہے ہیں۔ مکان پچھلے جو بنتے تھے مسلمانوں کے، وہ دہلیز ہوتی تھی، اس دہلیز سے باہر مردانہ حصہ ہوتا تھا، مہمان کو مرد آیا ہے، بیٹھک وہیں رہے گا، وہی کوئی نہ کوئی غسل خانہ، کچھ اس کے لیے ضروریات کا بندوبست ہے، مردانہ گھر علیحدہ، زنانہ علیحدہ۔ پھر وہ دہلیز میں سے ہو کر گزرتے تھے تو بالعموم وہ دہلیز کھلتی تھی ایک دالان کے اندر، تاکہ اگر بارش میں کہیں آیا ہے تو پھر اسے صحن میں نہ جانا پڑے، سیدھا دالان، پھر دالان میں کمرے کھلتے تھے۔ یہ ہمارا پرانا جو ہے یہ طرز تعمیر تھا مسلمانوں کا۔ یہ طرز تعمیر جو آج ہے یہ یورپ سے ہم نے لیا ہے، جس میں پردے کا سوال ہی نہیں ہوتا، آگے سے کھلا پیچھے سے کھلا، درمیان میں عمارت۔ ہمارے ہاں عمارت ہوتی تھی تعمیر، چاروں طرف، درمیان میں صحن، اور وہاں پردہ ہوتا تھا۔ بہرحال ہم اس وقت دہلیز سے گزر آئے ہیں اور دالان میں کھڑے ہیں، اس ملاحم کے دور کے، اس کو سمجھ لیجیے اچھی طرح۔ البتہ دو باتیں جان لیجیے، ملاحم قسم میں جو احادیث آئی ہیں، کیونکہ ان میں ترتیب زمانی نہیں ہے، وہ تاریخ کے اعتبار سے نہیں لکھی گئی کہ سن فلاں میں یہ ہوگا، سن فلاں میں یہ ہوگا، سن فلاں میں یہ ہوگا، یہ تو نہیں ہے وہاں پر۔ لہذا وہ جو ہے، وہ جو میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ زگ زیگ جو ہوتا ہے، جو ایک پزل آپ اس کو جوڑنا پڑتا ہے، اس میں ایک دوسرے کو قیاس کرتے ہوئے، ایک دوسرے کو سمجھتے ہوئے، کہیں کوئی بات تفصیل سے آ گئی ہے، کہیں اجمالاً آ گئی ہے، کہیں بات کی بات پہلے آ گئی ہے، پہلے کی بات بعد میں آ گئی ہے، تو اس پر محنت کرنی پڑتی ہے، اور اس میں ظاہر بات ہے کہ پھر اختلاف کی گنجائش ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں بس وہ حتمی ہے، نہیں۔ چنانچہ یہ جو میں نے ابھی آپ کو نام بتایا تھا امین محمد جمال الدین کی کتاب، اس کے بھی بعض چیزوں سے مجھے اختلاف ہے، ہر صاحب علم جو ہے اس سے اختلاف کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ وہ واقعات ظہور پذیر ہوں گے جو حضور نے خبر دی ہے، اس میں ترتیب کیا ہوگی، پہلے کون سا ہوگا، دوسرا کون سا ہوگا، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ بہرحال میرے جو مطالعے کا حاصل ہے، یوں سمجھ لیجیے، اور یہ میں آج کیوں یہ ساری چیزیں بیان کر رہا ہوں، میرا حاصل جو ہے آج کی گفتگو کا، کہ ہم وہ قیامت کے ماحول یا حالات میں داخل ہو چکے ہیں۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ اس میں بھی جیسے میں نے یہ دو آیتیں آپ کو سنائی ہیں، ایسے ہی دو اشعار بھی اردو کے بہت خوبصورت ہیں۔ اٹھو وگرنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی، دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا، ففروا الی اللہ، دوڑو نپکو، ہر طرف سے توجہ ہٹا کر۔ جیسے کہا گیا ہے کہ جب جمعے کے لیے اذان کی آواز آ جائے تو ہر کام چھوڑ دو، اب تمہاری پوری توجہ جمعے کی طرف ہونی چاہیے، تیاری کرو، بھاگو دوڑو۔ اسی طرح وہ وقت آ چکا ہے کہ آپ یہ دنیا اور اس کے دھندے اور اس کے مسائل اور اس کی پلاننگز اور اس کے شیخ چلی کے سے منصوبے خدا کے لیے چھوڑیے، اب کچھ اور سوچئے، کسی اور طرف دھیان کیجئے۔ دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا۔ اور ایک شعر تو علامہ اقبال کا بہت خوبصورت، پہلے شعر کا مجھے معلوم نہیں کس کا ہے یہ، اٹھو وگرنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی، دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا، لیکن دوسرا شعر تو اقبال کا ہے، یہ گھڑی محشر کی ہے، ذرا غور کیجیے، اندازہ کیجیے۔ جیسے حضور نے فرمایا بعثت فی نفس الساعہ، میں تو عین قیامت میں پیدا کیا گیا ہوں، عین ساعت میں پیدا کیا گیا ہوں۔ یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے، پیش کرو عمل۔ اس لیے کہ وہ قیامت کی گھڑی میں جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، تو آج کا کوئی عمل ہوگا تو پیش کریں گے، نہ تو پیش کرو وہ عمل اس وقت۔ بہرحال میرا جو کچھ سمجھا ہے اس ملاحم سے، ان کے 4 دور ہوں گے، جن میں آج کی میری گفتگو صرف 2 ادوار سے متعلق ہے۔
بقیہ دور کا اجمالی سا تذکرہ میں کروں گا صرف۔ پہلا دور تھا خلیج کی جنگ، 10 سال تقریباً ہو گئے۔ ایک ملک اور اس ملک کے لیے غالباً 3-4 لاکھ فوج جمع ہوئی تھی، 25-30 ملکوں کے فوجی جمع ہوئے تھے، پورا عالم عرب، عالم اسلام، پورا عالم مغرب جمع تھا۔ یہ کولیشن جو آج آپ ریڈیو پہ ٹیلی ویژن پر سنتے ہیں، تو گرانڈ کولیشن تو اس کے باپ نے بنایا تھا نا، بش کے باپ نے، اور وہ اصل میں بڑا آسانی سے بن گیا تھا، اس لیے کہ وہ بات ایسی ہو گئی تھی، کھلم کھلا ایک بات تھی کہ ایک ملک نے دوسرے ملک پر حملہ کیا۔ صدام حسین نے حملہ کیا کویت کے اوپر، اب اس کو تو کوئی شخص بھی کنڈون نہیں کر سکتا۔ یہاں تو اس وقت یہ ہے کہ پتہ نہیں ہے اسامہ نے ہی گرائے ہیں یہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ٹاور، یا کسی اور نے گرائے، کیا پتا۔ اسی لیے کہتے ہیں فیس لیس اینیمی، ہمیں معلوم ہی نہیں اینیمی ہے کون سا، فیس لیس اینیمی۔ بہرحال وہ جنگ جو ہوئی تھی، اور ان دونوں جنگوں میں، یہ جو دونوں میں نے عرض کیا ہے کہ میں آج صرف 2 کے بارے میں بات کروں گا، ان دونوں جنگوں میں اصل ایول سپرٹ پیچھے یہودیوں کی ہوگی، لیکن یہودی پس پردہ بیٹھے رہیں گے، وہ خود جنگ میں حصہ نہیں لیں گے۔ اس میں سے پہلا دور ہے جو گزر چکا، جس کو کہ صدام حسین نے کہا تھا دس از دی مدر آف آل وارز۔ یہ تو اس کے الفاظ کا انگریزی میں ترجمہ کیا گیا تھا، عربی میں اس نے کہا تھا ھذا ام المحارب، حرب کی جمع محارب، ام المحارب، جیسے ماں کی کوکھ سے جنم لیتی ہے اولاد، ایسے ہی اس جنگ کی کوکھ سے جنگیں جنم لیں گی۔ اس کا حدیث میں صراحت کے ساتھ ذکر ہے کہ اے مسلمانوں، تم عیسائیوں کے ساتھ ایک صلح کرو گے اور ایک تیسری طاقت کے خلاف جنگ کرو گے، اور تمہیں بڑی سہولت کے ساتھ فتح حاصل ہو جائے گی اور بہت سا مال غنیمت بھی ملے گا۔ یہ ساری تفصیل جو ہے حدیث کے اندر موجود ہے۔ میرے نزدیک خلیج کی جنگ جو ہے اس حدیث کا مصداق تھا کہ جو گزر چکی ہے۔ اور یہ بات نوٹ کر لیجئے، جیسا کہ میں نے کہا، اصل پیچھے یہودی ہوگا، یہودی کی حفاظت کے لیے جنگ لڑی گئی۔ شارلز کرافٹ جو ہوتا تھا اس وقت کا کمانڈر ان چیف اس گلف وار کا، بعد میں اس نے کہہ دیا تھا ہم نے یہ جنگ اسرائیل کی حفاظت کے لیے لڑی ہے۔ اس کے لیے انہوں نے جال پھیلایا، دام پھیلایا، دام میں صدام آ گیا، صدام 100 جال، صد دام۔ وہ دام جو پھیلایا اس کے لیے گلاس پائی تھی اس وقت، جیسے ہمارے ہاں اس وقت بیٹھی ہوئی ہے وینڈی چیمبرلین، سفیرہ ہے، سفیرہ عظما کہیے نا، دنیا کی عظیم ترین طاقت کی سفیرہ ہے تو سفیرہ عظما ہے۔ ایسے ہی وہ سفیرہ عظما جو ہے اس وقت ایک عورت تھی گلاس پائی، اور اس نے صدام کو اطمینان دلایا تھا۔ صدام کا اصل میں الزام یہ تھا کہ یہ کویت والے جو ہیں یہ سلانٹ ڈرلنگ کے ذریعے سے ہمارے علاقے سے تیل کھینچ رہے ہیں۔ دیکھیے زمین پر تو یہ کویت ہے اور یہ عراق ہے، اب کویت میں سے آپ نے کنواں کھودنا شروع کیا، لیکن سیدھے زمین کے نیچے جانے کی بجائے ٹیڑھے گئے تو کہاں گئے؟ آپ گویا کہ عراق کی سرحد میں داخل ہو گئے۔ اوپر تو نظر نہیں آ رہا، اوپر تو سرحد قائم ہے، لیکن نیچے وہ سلانٹ ڈرلنگ کے ذریعے سے ہمارا تیل کھینچ رہے ہیں، یہ اس کا الزام تھا۔ انہوں نے کہا اس معاملے میں آپ جو چاہیں قدم اٹھائیں، جس طرح چاہیں آپ کا سرحدی معاملہ ٹھیک کر لیجئے، ہمیں کوئی غرض نہیں، ہم بیچ میں نہیں آئیں گے۔ بس وہ اس دام میں گیا پھنس، اور اس کے بعد جو اس کا برکس نکالا، جو نکالا ہے، پوری عرب دنیا میں واحد ملک تھا، جیسے پورے عالم اسلام میں واحد پاکستان ہے اس وقت، پوری عرب دنیا میں عراق تھا جو ہم سے بھی بہت پہلے ایٹم بم بنانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ یاد ہے اس کے ایٹمک جو انسٹالیشنز ہیں انہیں اسرائیل کے جہازوں نے جا کر اڑایا تھا، ہمارے دھماکوں سے بہت پہلے۔ وہ اسرائیل کے خاتمے پر تلا ہوا ہے۔ اور یہ بھی یاد کیجئے، یہ ہسٹری ریپیٹ کرے گی اپنے آپ کو، یہ صدام حسین ہی کے ملک سے نیبوکڈنیزر گیا تھا حضرت مسیح سے 587 برس قبل، بیبیلونیا نام اسی عراق کا تھا جس نے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی اور 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا تھا، 6 لاکھ کو قیدی بنا کر بیبیلونیا لے آیا تھا۔ 587 BC کہاں کا بادشاہ تھا وہ؟ کنگ آف بیبیلونیا، نیبوکڈنیزر۔ ان کی دشمنی بہت پرانی ہے، بہت پرانی، اور وہ اس کے لیے ایٹمک تیاری کر رہا تھا۔
اس وقت پہلے اس کے جو ہے ریئیکٹرز وغیرہ اڑائے اور اس کے بعد جو ہے اب اس کا مرکز نکال دیجیے. یہ جنگ جو ہے در حقیقت اس سے وہ جو کتاب الملاحم کا باب ہے اس کا آغاز ہو گیا. اب دوسری جنگ ہے. دوسری جنگ اصل میں کیا ہوگی وہ نوٹ کریں. یہ عظیم ترین صلیبی جنگ ہوگی. اور یہ میں آپ کے سامنے ذرا پیش کر دوں. امریکہ کا یہ رسالہ ہے ایک ٹرمپٹ، اور یہ جو پروٹیسٹنٹ عیسائی ہیں امریکہ میں زیادہ اکثریت انہی کی ہے، ان کے جو ایکسٹریمسٹ ہیں بہت، ان کا رسالہ ہے. اور اس کے اندر یہ دیکھ لیجئے جو قریب کے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، دی لاسٹ کروسیڈ. اور یہاں پہ نشان بنا ہوا ہے مسجد، وہ یہ جو گنبد صخرہ ہے، قبۃ الصخرہ بیک گراؤنڈ میں ہے، اور تصویر کے اوپر دی لاسٹ کروسیڈ، آخری صلیبی جنگ، اس کی تیاری ہو رہی ہے. اس جنگ کے بارے میں حضور نے فرمایا پوری عیسائی دنیا یکجا ہو جائے گی اور 80 جھنڈوں تلے وہ آئیں گے مسلمانوں پر حملہ آور ہو کر، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کی فوج ہوگی. 12 × 8 = 96، 9,60,000، 1 ملین. یہ جو جنگ ہونے والی ہے یہ کیوں ہوگی اور یہ کب شروع ہوگی؟ اس وقت جو کچھ افغانستان میں ہو رہا ہے اور پاکستان میں ہو رہا ہے یہ اس جنگ کی تمہید ہے. یہ براہ راست وہ جنگ نہیں ہے یہ، لیکن اس جنگ کی تمہید ہے، اس کا شاہدرہ ہے. جیسے ایک شاہدرہ ہے، لاہور میں آنے سے پہلے شاہدرہ سے گزرنا پڑتا ہے، اور دہلی میں بھی شاہدرہ تھا جمنا کے اس پار، اس پہ سے گزر کے پھر دلی میں داخل ہوتے تھے. تو یہ شاہدرہ ہے. اس جنگ کا معاملہ جو ہے اسے کہا گیا ہے حدیث میں الملحمۃ العظمی، عظیم ترین جنگ، الملحمۃ الکبریٰ، سب سے بڑی جنگ. بائبل میں کہا گیا آرمیگڈون، اور آرمیگڈون کے اگر آپ ڈکشنری کے اندر معنی تلاش کریں گے تو آپ کو ملیں گے اے ویری بگ وار وچ ول بی فوٹ بٹوین دی فورسز آف ایول اینڈ گڈ بفور دی اینڈ آف دس ورلڈ. The end of this world is not very far off. یہ جنگ جو ہے کیوں ہوگی اس کو سمجھ لیجئے. دیکھیے یہودی 2000 سال کے بعد اس ملک میں داخل ہوئے جسے وہ اپنی آبائی جاگیر سمجھتے ہیں. فلسطین وہ سمجھتے ہیں ہمارا گھر ہے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق کو وہاں آباد کیا تھا. حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب تھے. حضرت یعقوب کے 12 بیٹے جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے ہیں. تو یہ ہمارا گھر ہے. اس گھر سے بے دخل کر دیے گئے تھے سن 70 عیسوی میں. 70 عیسوی بے دخل کرنے والے رومی تھے، ٹائٹس رومی جنرل سن 70 عیسوی میں بے دخل کر دیے گئے. انہوں نے حضرت سلیمان کا بنایا ہوا ہیکل جو ہے مسمار کیا، اور ابھی تک مسمار پڑا ہے، اور 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیے اس نے، ٹائٹس نے، یروشلم میں صرف. اور انہوں نے نکال دیا فلسطین سے باہر نکل جاؤ، تمہارا ایک بچہ بھی یہاں نہیں رہے گا فلسطین. اور یہ کب ہوا؟ یہ 1970 نہ سمجھ لیجیے گا، 70 عیسوی، حضرت مسیح کے رفع سماوی کے 37 برس بعد، تقریباً 2000 سال قبل، 1930 برس قبل ہو گیا. بہرحال انہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں، بڑے دکھ بھی اٹھائے ہیں، بڑے ٹارچر بھی سہے ہیں. پوری دنیا میں انہیں ذلیل سمجھا جاتا تھا، ان سے نفرت کی جاتی تھی، ان کو گھیٹوز میں رکھا جاتا تھا، عام شہر کے اندر بسنے کی اجازت نہیں تھی، بڑی سختی، کوئی شک نہیں. عذاب کے بڑے لمبے دور سے گزرے ہیں، بڑا لمبا دور، تقریباً 2000 سال لمبا دور. لیکن اس عرصے میں انہوں نے محنت کر کے ایک کامیابی حاصل کی، عیسائیت کو پھاڑ دیا. کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس، پروٹیسٹنٹ مذہب ایجاد کروا کر اور ان کو اپنا اعلی کار بنا لیا. ان کے ذریعے سے سود کی اجازت حاصل کر دی یورپ میں. پھر بڑے بڑے بینک قائم کر کے بیٹھ گئے، ہاؤس آف راٹ چائلڈز، ہاؤس آف گولڈ سمتھ. اور پھر ان کا ایک خاص وصف ہے جنگیں کرانا. قرآن مجید میں ذکر ہے کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ،
یہ جب بھی آگ روشن کرتے ہیں جنگ کے لیے اللہ اس کو بجھا دیتا ہے، لیکن یورپ میں یہ آگ جلاتے رہے اور پھر اپنے منہ مانگے شرح سود کے اوپر قرضہ دیتے تھے۔ فرانس کی اور برطانیہ کی جنگ کرائی، برطانیہ کو بھی قرضہ چاہیے اور فرانس کو بھی چاہیے اسلحہ کے لیے۔ ہاؤس آف روس چارلز کا نمائندہ جو بیٹھا ہے لندن میں وہ دے رہا ہے برطانیہ کی حکومت کو قرضہ، اسی کا نمائندہ جو بیٹھا ہوا پیرس میں وہ دے رہا ہے فرانس کو قرضہ۔ دولت سمیٹ لی انہوں نے اپنے ہاتھ میں۔ 1905 سے 1908 تک علامہ اقبال وہاں رہے تھے، آج ان کا یوم پیدائش بھی ہے، اور اس اللہ کے بندے کی نگاہ اتنی تیز تھی، گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ فرنگ کی رگے جاں پنجائے یہود میں ہے، اور سب سے پہلا پروٹیسٹنٹ ملک برطانیہ تھا، اور پروٹیسٹنٹس کا امام۔ اس صدی کے شروع میں برطانیہ جو ہے اس دنیا کی عظیم ترین طاقت تھی، برطانیہ عظما، گریٹ برٹن، جس کی سلطنت پر سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ اس کے وزیر خارجہ بالفور کے ذریعے سے، بالفور ڈیکلریشن 1917 میں انہوں نے حاصل کیا اور حق حاصل کر لیا، ہم دوبارہ فلسطین میں آ کر آباد ہو سکتے ہیں۔ اس موضوع پر میری بڑی لمبی 2 گھنٹے کی تقریر بھی ہے، اس کے ویڈیوز ہیں، آڈیوز ہیں، پوری تفصیل میں اس میں تو کچھ بیان ہی نہیں کر سکتا، بہت ہی چند اس کے نکات بیان کر رہا ہوں۔ ان کی جو تاریخ ہے 2000 سال کی تاریخ، وہ بڑی عبرت والی ہے ہمارے لیے۔ اس کے بعد 1948 میں اسی پروٹیسٹنٹس کا امام نیا بنا ہے امریکہ، اس کے ہاتھ میں اسرائیل قائم کرا لیا، ملک قائم ہو گیا اس ملک میں جس میں 2000 برس تک داخلہ بند تھا، ان کا داخل ہوئے، حکومت بنا لی، ملک تقسیم کر دیا گیا۔ اچھا تھوڑا سا یہ علاقے جو ہیں یہ رہیں گے فلسطینیوں کے پاس، باقی یہ اسرائیل کا سارا۔ سن 67 کی جنگ ہوئی اور اس نے اور علاقے بھی ہتھیا لیے، اردن سے ویسٹ بینک لے لیا، شام سے گولان ہائٹس لے لیے، مصر سے سینائی پیننسولا لے لیا۔ اب اس کے بعد جبکہ یروشلم بھی پورے طور پر ان کے قبضے میں آ گیا، وہ سائٹ بھی اب ان کے قبضے میں ہے جہاں پر حضرت سلیمان کا بنایا ہوا کعبہ تھا۔ میں نے یہ کیوں بیان کیا ہے؟ ہمارے لیے جو حیثیت کعبے کی ہے وہ حیثیت یہودیوں کے نزدیک اس سولومنز ٹیمپل کی ہے، ان کا خانہ کعبہ ہے، ہم نے نہیں گرایا، پہلے نبوکدنضر نے گرایا، 150 برس بعد دوبارہ بنا، ٹائٹس رومی نے گرایا، ہم نے تو نہیں گرایا۔ حضور کی تو ولادت باسعادت سے 500 برس پہلے گرایا گیا، حضور کی ولادت باسعادت 571 عیسوی کی ہے، سن 70 میں گرایا گیا تھا وہ، تو 501 برس کے بعد تو حضور کی پیدائش ہو رہی ہے، لیکن بہرحال وہ گرا پڑا، اب بھی گرا پڑا۔ اب یہودی 2 کام کرنے پر تلے ہوئے ہیں، ایک تو یہ کہ اسرائیل کے اندر سے فلسطین کا ٹنٹا مکا دیا جائے، انہیں ختم کر دیا جائے، یعنی وہ کام جو بوسنیا میں کیا گیا، ایتھنک کلینزنگ، جو کوسوو میں کیا گیا، جو چچنیا میں کیا گیا، اور 500 برس پہلے اسپین میں کیا گیا تھا، جہاں 800 برس حکومت کی تھی مسلمانوں نے، ایک انسان، ایک مسلمان زندہ نہیں چھوڑا۔ تاریخ انسانی کی سب سے بڑی ایتھنک کلینزنگ اس وقت ہوئی تھی، 1492 سے لے کر 1602 تک 10 برس، اس میں ایک ایک بچہ، ایک ایک عورت، ایک ایک مرد جو مسلمان تھے ختم، یا زندہ آگ میں جلا دیے گئے یا قتل کر دیے گئے، یا پھر جہازوں میں ان کو بھر کے اور شمالی افریقہ، یہ موراکو وغیرہ جو ہے ان کے ساحل پر جا کر ڈمپ کر دیا، جاؤ دفع ہو یہاں پہ، یو ہیو نو پلیس ان اسپین ناؤ۔ یہ کام یہودیوں نے کرنا ہے، تنگ آ گئے ہیں وہ، اب ہم ان کے 100 مارتے تو 10 تو یہ بھی ہمارے مار دیتے ہیں نا، تو یہ تو ہے 25 کروڑ عرب جو ہے، اور مسلمان تو ہے 150 کروڑ، ہم تو ہیں ہی 1.5 کروڑ، ہمارا تو 1.5 کروڑ بھی نہیں ہے، 13 to 14 ملینز، 1 کروڑ 30 لاکھ، 1 کروڑ 40 لاکھ میکسیمم، تو ہمارا ویسے بھی یہودی کی تو ایک کی جان جو ہے وہ ہزاروں غیر یہودی یا غیر یہودی تو کیڑے مکوڑوں کی طرح، کوئی انسان تھوڑا ہی، یہ گوئمز اینڈ جنٹائلز ہیں، اب ان کی ذہنیت اور ہے، میں نے جیسے عرض کیا میں تفصیل بیان نہیں کر سکتا،
2.25 گھنٹے کی میری تقریر اس موضوع پر ہے. نوع انسانی کے اصل دشمن کون؟ یہودی دشمن ہے. پوری نوع انسانی کا بھی اور خاص طور پر امت مسلمہ کا تو جانی دشمن ہے. بہرحال اب نمبر 2 کام وہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ایک تو ایتھنک کلینزنگ کریں اس ملک سے، ثانیاً اب یہ گرائیں مسجد اقصی کو اور قبۃ الصخرہ کو، اور یہاں اپنا 3rd ٹیمپل تعمیر کریں. اس کے نقشے بن چکے ہیں، اس کا جو سٹرکچر ہے، آرکیٹیکچرل ڈیزائن بھی، سٹرکچر بھی، ہر شے تیار ہے. اس کے لیے جو اندر ساز و سامان لگنے ہیں وہ تیار کیے جا چکے ہیں. اس کی بنیاد کے لیے کئی ٹن وزنی پتھر تیار کیے جا چکے ہیں. پوری تیاری ہے. بلکہ آج سے کوئی 30 سال پہلے جب یہ قبۃ الصخرہ کی مرمت ہوئی تھی تو غالباً 30 من لوہا تو سونا یہ شاہ حسین نے دیا تھا، تاکہ یہ جو آپ دیکھتے ہیں سنہری جو گنبد ہے سنہری، اس کے اوپر اصل میں پتری چڑھی ہوئی ہے، سونے کی پتری. تو 30 ٹن یا 30 من، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، 30 کا لفظ مجھے یاد ہے، اس نے دیا تھا تاکہ یہ پتری جو ہے اس کے اوپر چڑھا دی جائے. بہت بڑا گنبد ہے وہ، دیکھنے میں تو چھوٹا سا نظر آتا ہے. تو اس وقت یہودی اخبارات نے لکھا تھا کہ بڑا اچھا کیا ہے شاہ حسین نے، یہ سونا یہاں لگا دیا، یہ ہمارے کام آئے گا جب ہم اس کو گرا کر اپنا ٹیمپل بنائیں گے، یہ سونا ہمارے کام آئے گا. اس نے کہا تھا. اب چونکہ وہ یہ کام کرنے پر تلے ہوئے ہیں، انہیں 2 طرف سے اندیشے ہیں. نوٹ کر لیجئے اس کو اچھی طرح، سمجھ لیجیے، تب آپ کو معلوم ہوگا یہ ہو کیا رہا، ہم کہاں رہ رہے ہیں، اس دنیا میں ہو کیا رہا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے ہے کیا. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا والی بات نہیں ہونی چاہیے. آگے بھی دیوار ہے، پتہ ہی نہیں ہونے والا کیا ہے، پیچھے بھی دیوار ہے، پتہ ہی نہیں پہلے کیا ہوا ہے. بس اپنا حال ہے، آج کی روٹی اور آج کا مسئلہ اور آج بچے کا داخلہ ہے اور آج فلاں ہے، یہ ہے. اس کے سوا کوئی فکر ہی نہیں، سوچ ہی نہیں، نہ ماضی کی فکر نہ مستقبل کی فکر، کچھ ہے ہی نہیں. تو میں تھوڑا سا یہ ماضی اور مستقبل کا آپ کے ساتھ جو ہے جوڑ ملا رہا ہوں ذہن، کہ آپ اپنے ذہن میں یہ نقشہ قائم رکھیں. انہیں اندیشے 2 ہیں. ایک اندیشہ ہے افغانستان اور پاکستان سے. عالم عرب کے بارے میں وہ جانتے ہیں کہ ہمیں کوئی اندیشہ نہیں، عرب ملک کوئی ہمارے خلاف نہیں اٹھے گا، ان میں شک ہی نہیں. انہیں عیاشیوں نے کھوکھلا کر دیا. اگرچہ نوجوانوں کی ایک کھیپ جو وہاں پہ تیار ہو رہی ہے اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے، وہ بہت جوشیلی ہے. چنانچہ 19 نام جو انہوں نے دیے ہیں یہ امریکہ کے ہاتھ، سب کے سب عرب ہیں، اور زیادہ ان میں سعودی عرب کے لوگ ہیں. لیکن حکومتیں جو ہیں وہ تو سب کے سب امریکہ کی جیب میں ہیں، چاہے فہد ہوں یا حسنی مبارک ہوں. ان میں تازہ اضافہ جو ہے وہ حسنی مشرف صاحب کا بھی ہو گیا. یہ بھی تو اب حسنی مشرف بن گئے نا، وہ حسنی مبارک تھے، مبارک مشرف. بہرحال ایک تو انہیں اندیشہ ہے ان سے. افغانستان چونکہ یہ ریزروار بن گیا ہے مجاہدین کا، خاص طور پر عرب مجاہدین. یہ جو قاعدہ ہے یہ کیا ہے؟ ادھر حقیقت یہ عرب مجاہدین ہے. یہ وہ ہیں کہ جنہیں روس کے خلاف جہاد کے لیے یہ 3 افراد تھے عرب کے جو مختلف ممالک سے لے کر آئے ہیں، ان ریکروٹ کر کے. مصر سے بھی لائے، سعودی عرب سے لائے، لیبیا سے لائے، کہاں کہاں سے لائے. وہ 3 کون تھے؟ عمر عبد الرحمان جو اس وقت امریکہ کی جیل میں پڑے ہوئے سڑ رہے بیچارے، دوسرے یہ اسامہ ابن لادن، اور تیسرے عبداللہ اعظام جو یہاں پر شہید کر دیے گئے تھے پشاور میں. یہ 3 افراد تھے، ایک مصری، ایک سعودی اور ایک فلسطینی. یہ وہاں سے لے کر آئے تھے. اب جب وہ جنگ ختم ہو گئی، اب ان کو تو جہاد کا جو ہے وہ لذت انہیں مل گئی جہاد کی، لہذا یہ تو اب اپنے گھر جائیں گے تو مصری جائے گا تو وہ پکڑا جائے گا، فوراً جیل میں ڈال دیں گے یا قتل کر دیں گے. سعودی عرب والا سعودی عرب میں جائے گا تو اس کا کوئی حشر ہوگا، لہذا وہ گھر سے تو متعلق ہے ہی نہیں، اب تو وہ یہیں پر ہے اور جان ہتھیلی پر ہے. یہ اصل فورس ہے، عرب فورس. بہرحال ایک تو افغانستان سے خطرہ، اور شاید بلکہ شاید کیا میں یقین کے درجے میں کہتا ہوں کہ احادیث نبویہ ان کے سامنے ہوں گی، اس لیے کہ ایک گواہی موجود ہے میرے پاس. حدیث میں آتا ہے جو آخری دور آئے گا، میں تو آج پہلے 2 دوروں کی بات کر رہا ہوں نا، صرف تیسرا اور چوتھا دور جو ہے وہ میرا آج کی گفتگو کا نہیں ہے. اس میں پھر جب یہود کا قتل عام ہوگا تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی پتھر کے پیچھے یہودی چھپا ہوگا تو پتھر پکارے گا، یا مسلمان یا عبداللہ یا مسلم، میرے پیچھے جو یہ یہودی چھپا ہوا آؤ اور اسے قتل کر.
اور کوئی درخت کے پیچھے چھپے گا تو درخت پکار کر کہے گا سوائے ایک درخت غرقد کے کہ وہ یہودیوں کا درخت ہے، وہ ان کو پناہ دے گا. اور آج اسی درخت کو سب سے زیادہ اس کی پلانٹیشن کی ہے انہوں نے اسرائیل کے اندر. اٹ مینس دے نو اٹ. اسی طریقے سے یہ حدیث کہ خراسان سے فوجیں چلیں گی جو یروشلم کو واپس لیں گی، مسلمانوں کے قبضے میں لیں گی، یہ حدیث ان کے علم میں ہے. تو ڈرتے ہیں خراسان سے، وہ خراسان جس کا ہارٹ اب افغانستان. دوسرے یہ کہ پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے بابا. یہ تو سن 1967 میں کہہ دیا تھا. 6 روز کی جو جنگ تھی اس کے بعد اس کی فتح کا جو جشن منایا تھا پیرس میں، وہاں کہہ دیا تھا. اور اس نے کہا تھا کہ ہمیں کوئی جو ہے خطرہ کسی عرب ملک سے نہیں ہے. بن گوریون نے، ہمیں خطرہ اگر ہے تو صرف پاکستان سے. لہذا انہوں نے، اور دوسرا انہیں اندیشہ کس سے ہے؟ امریکہ سے. امریکہ ان کا پروٹیکٹر ہے، ان کا مربی ہے، ان کا رازق ہے، ان کا انداتا ہے، سب کچھ ہے. لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسی شکل ہو کہ سارے عرب بھی میرے دشمن نہ ہو جائیں. اتنا بڑا علاقہ ہے اور مجھے گلوبل ڈومینیشن چاہیے، تو پوری عرب قوم کو میں دشمن کیسے بنا لوں؟ کوئی پیس کرو، کوئی پیس کرو، کوئی پیس کرو، کوئی پیس کرو. یہ پیس کی رٹ جو ہے وہ امریکہ کی ہے. یہ اسرائیل کوئی پیس نہیں چاہتا. لیکن امریکہ کی بات کو رد کیسے کرے؟ بلینز آف ڈالر تو انہیں ہر سال ملتے ہی ملتے ہیں. وہ تو گویا کہ ان کی ایک گویا کہ ریگولر قسط ہے. $10 بلین کا معاملہ طے ہو چکا تھا خلیج کی جنگ کے بعد کہ وہ دیا جائے گا ان کو تاکہ یہ نئے سیٹلمنٹس بنائیں تاکہ اور یہودی آ کر آباد ہو سکے. بس یہ جو بش ہے اس کا باپ بش تھا اس وقت، اگرچہ جنگ جیتی تھی اس نے اور اس لیے اس کی ریٹنگ جو ہے پاپولیرٹی کی وہ 93% تھی، لیکن اس نے صرف یہ دباؤ ڈالا تھا کہ پیس ٹاک شروع کرو گے تو یہ رقم ایشو کروں گا تو 10 بلین کی، ورنہ نہیں کروں گا. اس کی وہ سزا دی ہے کہ الیکشن میں ہرا دیا اس کو. تو یہ چاہتے، امریکہ چاہتا صلح کرو، انہیں اب صلح کرنی نہیں. تو یہ دو پیش نظر ہے. امریکہ کو بھی چیلنج کرنا پیش نظر ہے کہ ہمارے راستے میں مت آؤ. اب تقریر اگر آپ نے سنی ہو ایریل شارون کی، کیونکہ میں نے تو اپنے کانوں سے سنی براہ راست اس کے منہ سے ٹیلی ویژن پر، ڈونٹ اپیز عربس آن آور ایکسپینس. ہماری قیمت پر عربوں کو خوش کرنے کی کوشش مت کرو. دس از ان ایکسپٹیبل. یہ ہمیں قطعاً گوارا نہیں ہے. وی آر ناٹ گوئنگ ٹو بی اندر چیکوسلوواکیا. ہم ایک نیا چیکوسلوواکیا نہیں بننا چاہتے کہ جو تم نے ہٹلر کو جب پہلے اس نے ملک فتح کیا تھا وہ چیکوسلوواکیا تھا، تو باقی یورپین طاقتوں نے یہ کہا اچھا بابا اس کو ایک لے جانے دو، اس سے ساتھ جو ہے وہ پنجہ آزمائی کرنے کا فائدہ نہیں ہے. اچھا تسلیم کر لیا قبضہ. کہ تم اس طریقے سے ہمیں بیچنا چاہتے ہیں عربوں کے ہاتھوں. وی آر ناٹ گوئنگ ٹو بی سولڈ. یہ ہے وہ مسئلہ. اس کے لیے یہودیوں نے یہ حملہ کیا موساد کے ذریعے سے، اور کچھ عرب جو غسیلے نوجوان تھے جذباتی، انہیں اس میں اعلی کار بنا لیا. انہیں پتہ بھی نہیں چلا ہوگا کون ہمیں اعلی کار بنا رہا ہے. لیکن اصل شے کیا ہے؟ یہ سارا کام جو ہے جو ہوا ہے 11 ستمبر کو، یہ تو مسلمان کر سکتا ہی نہیں، ناممکن. امریکن سیکیورٹی، اس کے سارے سرکلز ختم، سارے لیولز ختم، ناممکن. یہ کیا اس نے. کیوں کیا؟ ایک تو یہ، اور فوراً رخ موڑ دیا 1.5 گھنٹے کے اندر اندر. اسامہ نے کیا، اسامہ نے کیا، اسامہ نے کیا. ثبوت آج تک نہیں ہے. 1.5 گھنٹے کے اندر اندر تمہیں وہی آ گئی تھی کہ اسامہ نے کیا. لیکن چونکہ ذرائع ابلاغ پر ان کا قبضہ ہے، لہذا انہوں نے وہ رٹ لگائی ہے کہ امریکہ غصے میں لال بھبوکا ہو کر اور پورے تیش میں آ کر ایک دم ٹوٹ پڑے، افغانستان پر بھی، پاکستان پر بھی. پاکستان کی ایٹمی صلاحیت ختم کرے اور افغانستان کا ویسے برکس نکال دے جیسا کہ عراق کا نکالا تھا. اور نمبر 2، جب تھوڑی دیر کے بعد امریکہ پر یہ بات منکشف ہو جائے گی کہ یہ تو اسامہ نے نہیں کیا تھا، یہ تو یہودیوں نے کیا تھا، تو اس کو پیغام پہنچ جائے گا کہ یہودی کیا کچھ کر سکتا ہے میرے ساتھ. یہ پیغام دینا تھا، ہم تمہارے ٹکڑے اڑا دیں گے. اس کی ایک مثال ہسٹوریکل موجود ہے، کیونکہ یہ چیزیں میں نے اپنی دوسری جو مسجد جس میں میرا عام خطبہ ہوتا ہے میں نے کئی مرتبہ بیان کی. یہاں بہت سے حضرات اس علاقے کے ہوں گے.
تو اس حوالے سے میں یہ چیزیں عرض کر رہا ہوں، چند منٹ زیادہ بھی لے رہا ہوں، فکر نہ کیجیے۔ یہ 1967 کی جنگ کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا۔ جنگ ہو رہی تھی عربوں کے اور اسرائیل کے درمیان۔ امریکہ کا ایک جنگی جہاز کھڑا ہوا تھا میڈیٹرینین میں، USS لبرٹی۔ اس پر یہودیوں نے، اسرائیلیوں نے حملہ کیا، لیکن حملہ آوروں کو مصری فوجیوں کی یونیفارم پہنا دی تاکہ وہ یہ سمجھیں کہ مصری آئے ہم پر حملہ آوروں پر۔ اس میں بہت سے امریکی مارے بھی گئے، 170 کے قریب زخمی ہوئے۔ جہاز وہ ڈبو نہیں سکے، لیکن یہ کہ وہ ڈوبنے کے قریب ہی ہو گیا تھا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ سمجھیں گے کہ یہ کیا ہے ایجپشنز نے، اور فوراً ایجپشن کے اوپر ٹوٹ پڑے گا، ایجپٹ کے اوپر امریکہ۔ تو سینائی پیننسولا تو ہم نے اپنے زور بازو سے لے لیا ہے، بقیہ مصر جو ہے ہم ابھی امریکہ کے ذریعے سے حاصل کر لیں۔ یہ راز عین اسی وقت کھل گیا۔ ڈین رسک ہوتا تھا سیکرٹری آف اسٹیٹ، اس نے صاف کہا اس وقت، ریکارڈ پر ہے، کہ یہ اسرائیل نے کیا ہے، ڈیلیبریٹلی کیا ہے، یہ ایجپشن نے نہیں کیا۔ اور ایک اور جو ان کا نیوی کا چیف ہوتا تھا مورر، اس نے بھی کہا اسرائیل نے کیا۔ لیکن اسرائیلی لابی اتنی مضبوط ہے امریکہ میں کہ اس سے آگے انویسٹیگیشن روک دی گئی۔ اب چونکہ اس واقعے کو ہو گئے 34 برس، اور آپ کو معلوم ہے کہ جو سیکرٹ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں حکومتوں کے، وہ 30 برس کے بعد ریلیز ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ساری سٹوری علم نشرہ ہے، سب کے سامنے ہے۔ جس طرح اس وقت انہوں نے کوشش کی کہ USS لبرٹی پر حملہ کر کے اور امریکہ کو غصہ دلا کر، تیش دلا کر، اسی طرح یہ ثابت ہے۔ غلط انہوں نے اطلاع دی تھی جس کی بنا پر لیبیا پر حملہ کیا امریکہ نے، اور قذافی صاحب کی ایک چھوٹی سی بچی جو ہے انفنٹ ڈاٹر، وہ بھی اس میں ختم ہوئی تھی۔ غلط اطلاع تھی، بعد میں معلوم ہوا غلط اطلاع تھی۔ تو ان کا یہ معاملہ ہے، جنگ کی آگ بھڑکانا۔ یہ آگ بھڑکائی ہے انہوں نے تاکہ ایک تو یہ کہ یہ جو جہاد کا ریزروائر ہے بہت بڑا، یہ ختم ہو جائے، اور دوسرے یہ اگرچہ ہمارے نزدیک جو کچھ کیا مشرف صاحب نے غلط کیا، جو کرنے کے لیے کیا انہوں نے، وہ اب بھی انہیں حاصل کچھ نہیں ہو رہا۔ اور پاکستان کی ایٹمک صلاحیت کے بارے میں وہاں مشورے ہو رہے ہیں کہ کب اس کے اوپر قبضہ کیا جائے۔ اختلاف ہے تو کس بات پر ہے؟ ٹائمنگ پر ہے۔ رمسفیلڈ اس کا تو خیال یہ کہ فوراً حملہ کرو اور اس کو یا تو تباہ و برباد کر دو، پاکستان کی جو انسٹالیشنز ہیں اور جو اس کے پاس ہتھیار ہیں، یا قبضے میں لے لو۔ کولن پاول جو ان کا سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے، وہ کہہ رہا نہیں، ابھی مشرف حکومت مضبوط ہے، ابھی اس کو خطرہ نہیں، لیکن خطرہ ہوا، اگر ذرا بھی خطرہ ہوا اور جو صورتحال ہو رہی، کسی بھی وقت خطرہ ہو جائے گا۔ اندیشے ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ ڈسٹیبلائز ہو رہی ہے وہ۔ اگر یہ لمبا کھنچتا ہے، رمضان مبارک کے اندر بھی اگر یہ حملے جاری رہتے ہیں تو کیا طوفان اٹھے گا، اس کے نتیجے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے پاکستان میں۔ تو بہرحال یہ ہے در حقیقت پورا پس منظر، لیکن یہ اصل دوسرا دور شروع ہوگا جب کہ اسرائیل مسجد اقصی کو گرائے گا، قبۃ الصخرہ کو منہدم کرے گا، اور پورے عرب ممالک میں سے نوجوانوں کا ایک طوفان اٹھے گا۔ یہ طوفان بہا کر لے جائے گا تنکوں کی طرح، حسنی مبارک کو بھی اور شاہ فہد کو بھی اور یاسر عرفات کو بھی، کوئی نہیں بچے گا ان میں سے۔ لیکن یہ طوفان جو اٹھے گا، ظاہر بات ہے یہ پھر کسی اسرائیل کے باپ کے بس کا روگ نہیں ہے کہ اسے جو ہے سنبھال سکے۔ اس کے لیے ضرورت ہے پورے مغربی عیسائی دنیا کی طاقت کی، اس کے لیے تیاری ہو رہی ہے۔ اس کے لیے نیٹو کو دوبارہ چوکس کیا گیا، ایکسٹینڈ کیا گیا۔ بھائی نیٹو تم نے بنائی تھی USSR کے خلاف، USSR تو سرنگو ہے، وہ تمہارے قدموں میں تو سر رکھا ہوا اس نے غریب نے، تم ہے کہاں وہ؟ اب کس لیے تو نہیں ہمیں مسلم فنڈامنٹلزم کا خطرہ ہے، صاحب کہتے کہ نہیں کہتے؟ یہ ہے جس کی تیاری ہو رہی ہے، یہ ہے سیکنڈ دور۔ اس میں مسلمانوں کو، خاص طور پر عربوں کو بہت نقصان ہوگا۔ میں نہیں کہہ سکتا پاکستان کا حشر کیا ہوگا۔ 150 کروڑ مسلمان دنیا میں اس وقت ہے، 25-30 کروڑ عرب ہیں۔ یہ اللہ کے دین کے سب سے بڑے مجرم ہیں۔ کیوں؟ ان کے پاس اللہ کا کلام ان کی مادری زبان میں موجود ہے، پھر بھی انہوں نے اس کتاب کو اپنا امام نہیں بنایا۔
نمبر 2 مجرم مسلمانان پاکستان ہیں، جنہوں نے اسلام کے نام پر نہایت خونی لکیر کھینچ کر ہندوستان کی تقسیم کرائی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور نصف صدی سے زائد بیت گیا، وہ اسلامیہ نہیں۔ اب تو باقاعدہ جو ہے کفر کہہ لیں، سیکولرزم کہہ لیں، چیلنج کر رہا ہے، کون ہے یہ 10-15% ہے، کوئی ان کی حیثیت نہیں، آؤ میدان میں اگر تمہارے اندر جان ہے۔ آج تو یہ ہے، آج سے پہلے یہ للکار کبھی نہیں دی تھی سیکولرزم نے۔ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا حشر کیا ہے۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید میں حضور سے کہلوایا گیا ہے، وَإِنْ أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ، مجھے کچھ پتا نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اسی طریقے سے وہاں تو عذاب آ رہا ہے، شدید آ رہا ہے، ایک ملعون اور مغضوب علیہم قوم کے ہاتھوں پٹ رہے، بری طرح پٹ رہے ہیں، اسے ریکگنائز کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ شاہ حسین مغلگیر ہو گئے تھے اسحاق رابین سے، اور آپ کو یاد ہوگا کلنٹن نے کہا تھا یو آر کزنز۔ تاریخی اعتبار سے تو بات صحیح ہے، ابراہیم کے 2 بیٹے علیہ الصلوۃ والسلام، اسماعیل کے نسل میں سے عرب ہیں اور اسحاق کی نسل میں سے بنی اسرائیل ہیں، تو کزنز تو ہو گئے۔ لیکن وہ عرب کے جو اسرائیل سے بات کرنے کو تیار نہیں تھے، ایک کمرے میں بیٹھنے کو تیار نہیں تھے، ایک میز پر بیٹھنے کو تیار نہیں تھے، میڈرڈ میں لائن حاضر ہو گئے تھے کہ نہیں حاضر ہو گئے تھے اس کے سامنے۔ اس سے بڑی ذلت کیا ہوگی؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ۔ آج ایک آدمی ان کا مارا تھا، ایک وزیر ان کا کوئی تھا کہ جس کو کہ قتل کر دیا فلسطین، اس کے بعد 100 کے قریب آدمی مار چکے ہیں، اور ابھی ان کے انتقام کے اسی کا نام لیے جا رہے ہیں، اس کے قتل کا نام لیے جا رہے ہیں۔ ٹارگٹ کر رہے ہیں گھروں کو، کاروں کو اور آفیسز کو قتل کر رہے ہیں، تاکہ وہاں کوئی ریزسٹنس باقی نہ رہے، کوئی بچے رہ جائیں، کوئی بوڑھے رہ جائیں، کوئی عورتیں رہ جائیں چلیں، باقی اور کوئی نہ رہے۔ جو کبھی یہودیوں کے ساتھ کیا تھا فرعون نے، یقتلون ابناءہم ویستحیون نساءہم، ان کی عورتوں کو زندہ رکھ لو اور ان کے بچوں کو، مردوں کو قتل کر دو، تو ہو رہا۔ بہرحال یہ جو دوسرا دور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، یہ اب تلا کھڑا ہے، یہ کوئی دن کی بات ہے، اور یہ جو جنگ ہو رہی ہے افغانستان میں، یہ در حقیقت اس کی تمہید ہے۔ میرا خیال تھا کہ میں اس کے بعد کے جو 2 ادوار ہیں وہ بھی کچھ بیان کروں، لیکن اب ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اب میں اس میں صرف ایک بات کا اضافہ کروں گا، کرنا کیا چاہیے ہمیں، اس لیے کہ ساری باتیں معلوماتی درجے کی تھی جو میں نے اب تک کی ہے۔ عملی معاملہ کیا ہے؟ پہلی بات، ہر شخص توبہ کرے، اس سے مراد کیا ہے؟ شریعت کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف کوئی شے آپ کی زندگی میں، آپ کے بود و باش میں، آپ کے طرز رہن سہن میں، آپ کی معاش میں، آپ کی معاشرت میں اگر کوئی چیز غلط ہے، شریعت کی روح سے ختم کریں۔ دنیا میں کوئی مصیبت آنی ہے، نہیں آنی ہے، کیا نتیجہ نکلے گا، کیا نہیں نکلے گا، بالآخر تو دین کا غلبہ ہونا ہے، وہ آخری بات تو ہے۔ اس سے پہلے دیکھیے کیا گزرے ہے، قطرے پہ گوہر ہونے تک کیا کچھ ہوگا، کیا نقصانات ہوں گے، ملاحم کے اندر کیا کچھ ہوگا، لیکن میرا اور آپ کا آخری مسئلہ ہے آخرت کی زندگی۔ اصل زندگی وہ ہے، وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ اگر ہم سچی توبہ کریں، آج فرائض کی ادائیگی پر کمر کس لیں اور حرام چیز سے اپنی زندگی کو پاک کر دیں، تو چاہے دنیا میں کچھ بھی ہو جائے، آخرت تو میری اور آپ کی سنور جائے گی کہ نہیں۔ پہلا کام ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی جناب میں توبہ کرو صدق کے دل کے ساتھ۔ اور فرائض میں نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، رمضان بھی سر پر آ گیا ہے ماشاءاللہ، لیکن اللہ کے دین کی جد و جہد، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد بھی فرض عین ہے۔ فرائض کے لیے کمر کس لیں، محرمات کو ترک کر دیں، پہلا کام پہلا کام پہلا کام۔ دنیا میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن آخرت میری اور آپ کی سمجھ جائے گی۔ نمبر 2، حکومت پر جتنا دباؤ ڈال سکتے ہیں ڈالیں۔ اس میں نمبر 1 دباؤ اس بات پر کہ اس پالیسی کو بدلیں۔ میں جو کہہ کر آیا تھا 16 ستمبر کی شام کو، ان کے منہ پر کہہ کر آیا تھا کہ اگر صرف مادی معاملات دیکھے جائیں اور صرف فوری مفادات سامنے رکھے جائیں تو جو آپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن مادیات سے اوپر اخلاقیات کا دائرہ بھی ہے۔
عدل و انصاف کے اصولوں کے تقاضے ہیں، غیرت اور حمیت کے کچھ تقاضے ہیں، پھر ان سے اوپر دین کا دائرہ، دین کے احکام ہے. ان کے اعتبار سے غداری ہوگی، یہ عدل و انصاف کے مسلمہ اصولوں کے خلاف غداری، جرم ثابت نہیں ہے اور سزا دینے کے اوپر تر گئی ہے پوری دنیا. کسی افغان کا نام نہیں لے سکے آج تک، جھوٹ موٹ کو بھی نام نہیں لیا. کسی افغان نے، طالبان نے آج تک اپنے ملک کی سرحد سے باہر کوئی اقدام کیا ہی نہیں، اور سزا ان کو دی جا رہی ہے. اور دہشت گرد کہا جا رہا ہے ان کو. اس سے بڑی دہشت گردی کیا ہوگی جو ہو رہی ہے اس وقت؟ وہ بم لے آئے ہیں 15,000 پاؤنڈ کا وزنی بم، کہ جو پھٹتا بھی ہے تو زمین سے 3 فٹ اوپر پھٹتا ہے، زمین پر نہیں ٹکراتا، اوپر پھٹ جاتا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ زمین کے اوپر گرے گا تو اندر کریٹر بنائے گا، کو گڑھا بنائے گا، تو جو اس کا جو ویوز ہوتی ہیں پھر وہ اسی گڑھے کے اندر محدود رہتی ہیں. لیکن یہ اوپر پھٹتا ہے تو 1 کلومیٹر ریڈیس کے سرکل کے اندر کسی شے کا وجود نہیں چھوڑے گا وہ. یہی وجہ ہے جو 85 قریب جو پاکستانی جو ہیں شہید ہو گئے ہیں، تو وہ اس بم کا مقابلہ کیا ہو، کیسے ہو؟ یہ دہشت گردی ہو رہی ہے. یہ معاملہ غلط ہے، انصاف اور عدل کے اصولوں کے خلاف. غیرت اور حمیت جس طریقے سے کہا ہے، انہوں نے کہا تھا یا ہمارے ساتھ یا ہمارے دشمن. بڑی رعونت نہیں، رعونت ہی نہیں، فرعونیت کے ساتھ کہا تھا. اور یہ کہ آپ نے بچت شاہی تھی، اللہ کے خلاف ہے یہ، ایک مسلمان ملک کے خلاف. صلح حدیبیہ کی بیان کر رہے ہیں، صلح حدیبیہ کسی مسلمان ملک کے کسی مسلمان قبیلے کے خلاف ہوئی تھی. بے شرمی کی انتہا ہے. بہرحال کم سے کم آپ رجسٹر تو کرائیں کہ ہم اس پالیسی کے ساتھ نہیں ہیں، ورنہ آپ بھی ساتھ شمار ہوں گے. الناس علی دین ملوکہم، حکمرانوں کے ساتھ ہی قوم ہوتی ہے. جو سائلنٹ میجورٹی ہوتی ہے اس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ ان کی تائید کر رہے ہیں. رجسٹر کرائیں، غلط ہے یہ پالیسی. اور جو آپ بچنا چاہتے تھے، بچنے کے سوال نہیں ہے. یہ ایٹمک سلسلہ جو ہے وہ اپنے بستے اللہ تعالیٰ کو معجزہ دکھا دے اور انہیں منہ کی مار پڑے افغانستان کے اندر، ابابیلوں کی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ہلاک کرے، اللہ کر سکتا ہے. لیکن یہ کہ اگر وہ وہاں کامیاب ہو گئے تو آپ اپنی خیر بنائیں گے، بکرے کی ماں خیر بنائے گی. بھارت پہلے بیٹھا ہوا ہے، وہ تو اپنی پوری تیاری کر رہا ہے، ہاٹ پرسوٹ کے لیے آئے. اور اپنا جو ہے اگر آپ کی ایٹمک صلاحیت کسی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے یا اس کے اوپر قبضہ ہو جاتا ہے امریکہ کا، پھر آپ کے پاس ڈیٹرنٹ ختم. آپ تو پھر بہت نرم چارہ ہوں گے، بہت عمدہ جو ہے ڈنر ہوگا آپ کے بھارت کے لیے. آپ کے پاس ہے کیا؟ آپ تو مانتے ہیں کہ 6-7 دن سے زیادہ ہم جنگ نہیں کر سکتے بھارت کے ساتھ. وہ تو ڈیٹرنٹ ہے جس نے اس کو روکا ہوا ہے. اور یہ ڈیٹرنٹ ہی اگر آپ کے ہاتھ سے نکل گیا تو کیا ہوگا؟ اگر پاکستان کھڑا ہو گیا ہوتا تو عرب ممالک بھی کھڑے ہوتے، چین بھی کھڑا ہوتا، میں دعوے سے کہتا ہوں. کیونکہ چین یہ کبھی گوارا نہیں کر سکتا کہ پاکستان کو جو ہے ختم کر دیا جائے، اس کے اوپر حملے کر کے. یعنی یہ کہ اگر وہ اس کی ایٹمک صلاحیت وغیرہ کر دیں وہ دوسری بات ہے، پاکستان ختم کرنا یہ چین کبھی گوارا نہیں کرے. اس کا تو ایک ہی تو ہے اس پورے علاقے کے اندر. لیکن جب ہم بیٹھ گئے مدعی سست تو گواہ چست تو کیسے ہو جائیں گے؟ تو نمبر 2 بات میں نے کہا، حکومت پر دباؤ ڈالیں، وہ اپنی پالیسی بدلیں، اور حکومت پر دباؤ ڈالیں کہ یہاں بھی اسلام نافذ کرو جس کے لیے ملک بنایا تھا، تاکہ اللہ کا عذاب ٹل جائے. توبہ کرو، یہ اجتماعی توبہ ہوگی کہ اللہ ہم سے خطا ہوئی ہے، 50 برس بعد ہی صحیح، لیکن اب ہم تیری شریعت نافذ کر رہے ہیں. نمبر 3، افغان بھائیوں کی جتنی بھی مدد ہو سکے، جتنی بھی مدد ہو سکے، جتنی بھی مدد ہو سکے، پیسے سے کیجیے، اجناس سے کیجیے، ادویات سے کیجیے. وہ عام لڑنے کے لیے نوجوان نہیں چاہتے، کہتے ہیں ہم ابھی ہیں، اور باہر والوں کے لیے ہمارے پاس وہ خوراک اور ان کے لیے ضروریتیں اور یہ ہمارے پاس نہیں ہے. کوئی اگر آئے گا تو پھر وہ اپنا سب کچھ لے کر آئے گا، بندوبست کر کے آئے گا. ہاں یہ ہے کہ پیسہ، اجناس، دوائیاں، ڈاکٹرز، انجینئرز، میکینکس، ان کی ضرورت ہے. جس کے اندر بھی ہمت ہے، جو بھی جسم و جان کی صلاحیت ابھی رکھتا ہے، کام کر سکتا ہے، وہ جائے، جس طرح بھی جائے. سیدھے راستے سے جانے کی اب اجازت نہیں ہے. شاید
اب کراچی کا قونصلیٹ تو بند ہی کر دیا گیا، کیا پتا سفارت خانہ بھی، اور یہ 2 قونصلیٹس جو ہیں پشاور اور کوئٹے کے بھی کسی دن بند کر دیے جائیں گے۔ مطالبات تو امریکہ کے بڑھتے جا رہے ہیں، قدم بقدم آگے آ رہا ہے وہ۔ اس کا مطالبہ تو اب یہ ہوگا کہ پاکستان اپنی فوج داخل کرے۔ مرو تم، ہم کیوں مریں؟ ہم نہیں مرنا چاہتے، امریکہ تو نہیں مرنا چاہتا، یا وہ شمالی اتحاد کو کہتا چلو تم چلو چلو چلو، آخر وہ کیا ہے؟ تاجک ہیں، مسلمان ہی ہے نا، تاجک ہوں ازبک ہوں، کون ہے؟ مسلمان، افغان ہے، وہی مرے۔ روس کے خلاف بھی وہ مرے تھے، امریکہ تو نہیں مرا تھا، امریکہ نے پیسہ دے دیا تھا، اپنے ہتھیار دے دیے تھے۔ اب وہ کہتا ہے ٹیکنیکل جو ہماری جنگ ہے وہ ہم کر دیتے ہیں، ان کا جو ہے برکس ہم نکال دیتے ہیں، ان کے اندر کوئی قوت جو ہے دفاع کی رہے گی نہیں، تم آگے بڑھو، مرو تم۔ تو پاکستان سے بھی تقاضا یہی ہے۔ بہرحال ان تمام اعتبارات سے نمبر 1 توبہ اولین اہم ترین، تاکہ میری اور آپ کی آنکھ مت سنورے۔ نمبر 2 حکومت پر دباؤ اپنا اختلاف رجسٹر کرانے کے لیے، ان کو مجبور کرنے کے لیے کہ پالیسی بدلیں، اور نمبر 3 یہاں اسلامی شریعت کے نفاذ کے لیے۔ اور جو بھی مدد آپ کر سکتے ہو اپنے افغان بھائیوں کی دل کھول کر مدد کیجیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔